قاضی اور 3 عجیب کیسز۔ حصہ اول۔ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک دور افتادہ قصبے میں ایک قاضی رہتا تھا جسے پورے علاقے میں علم، عدل اور انصاف کا پیکر سمجھا جاتا تھا۔ اس کا نام قاضی عبدالحق تھا۔ لوگ دور دور سے اپنے جھگڑے لے کر اس کے دربار میں حاضر ہوتے اور وہ بغیر کسی لالچ یا ڈر کے فیصلے سنایا کرتا۔ قاضی کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ وہ ہر کیس کو صرف قانون کی نظر سے نہیں بلکہ انسانی پہلو سے بھی دیکھتا۔ ایک صبح قاضی عبدالحق اپنے معمول کے مطابق عدالت لگا کر بیٹھا تھا کہ دربان نے اطلاع دی، حضور، آج 3 انوکھے مقدمات پیش ہونے والے ہیں۔ وہ تینوں فریقین باہر انتظار کر رہے ہیں۔ قاضی نے حیرت سے پوچھا، 3 کیس ایک ساتھ اور انوکھے؟ دربان نے اسبات میں سر ہلایا۔ قاضی نے شریعت و قانون کے کتب کھول کر رکھے اور اشارہ کیا، پہلا مقدمہ اندر بلاؤ۔ پہلا کیس گمشدہ تصویر کا مقدمہ۔ ایک نحیف سا بزرگ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی سی تصویر تھی جسے وہ سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ قاضی نے پوچھا، تمہارا کیا مسئلہ ہے بزرگوار؟ بزرگ کی آنکھیں نم تھیں۔ حضور، یہ تصویر میرے مرحوم بیٹے کی ہے۔ کچھ دن پہلے چوری ہو گئی اور کل اچانک واپس آ گئی، مگر تصویر میں میرا بیٹا تنہا نہیں تھا۔ قاضی نے حیران ہو کر پوچھا، کیا مطلب؟ بزرگ نے کانپتے ہاتھوں سے تصویر آگے بڑھائی۔ قاضی نے دیکھا، تصویر میں واقعی کسی اجنبی شخص کا عکس بھی شامل تھا، ایک دھندلا سا چہرہ جو پس منظر میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ قاضی کے چہرے پر تشویش ابھری۔ یہ چہرہ کس کا ہے؟ تم پہچانتے ہو؟ بزرگ نے آہ بھری۔ نہیں حضور، مگر جب سے یہ تصویر واپس آئی ہے، راتوں کو میرے گھر کی چیزیں خود بخود جگہ بدلنے لگی ہیں، جیسے کوئی نظر نہ آنے والا وجود اندر آ گیا ہو۔ قاضی خاموش ہو گیا۔ اس نے تصویر کو غور سے دیکھا، پھر پوچھا، میں اس تصویر اور اس واقعے کا جائزہ لوں گا، فی الحال تم مطمئن رہو۔ بزرگ جاتے وقت ایک بات کہہ گیا، حضور، وہ اجنبی جو تصویر میں ہے، مجھے لگتا ہے وہ واپس زندہ آنا چاہتا ہے۔ قاضی کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ دربان نے سر جھکا کر عرض کیا، حضور، دوسرا مقدمہ؟ دوسرا کیس۔ بولنے والی گائے۔ باہر ایک کسان کھڑا تھا جو نہایت پریشان حال معلوم ہوتا تھا۔ وہ گائے کی رسی پکڑے عدالت میں داخل ہوا۔ گائے بالکل خاموش اور ساکت کھڑی تھی۔ قاضی نے پوچھا، ہاں بھائی، کیا معاملہ ہے؟ کسان نے کپ کپاتی آواز میں کہا، حضور، یہ گائے باتیں کرتی ہے۔ عدالت میں ہلچل مچ گئی۔ قاضی نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا تمہارے ہوش ٹھیک ہے؟ کسان نے سر جھکایا، بس آج تک کسی کو یقین نہیں آیا، لیکن کل رات اس نے مجھ سے ایک بات کہی اور وہ بات بالکل سچ نکلی۔ قاضی نے بے دلی سے پوچھا، کیا بات کہی اس نے؟ کسان نے ڈرتے ہوئے کہا، اس نے کہا، گاؤں کا کنواں زہریلا ہو چکا ہے، کل صبح ایک آدمی مر جائے گا۔ اور حضور، وہی ہوا۔ قاضی حیران رہ گیا۔ تم نے یہ بات کل ہی بتائی کیوں نہیں؟ کسان نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، حضور، میں نے سوچا کوئی یقین نہیں کرے گا۔ قاضی نے گہرے سانس لیا، گائے کی طرف دیکھا اور فیصلہ کیا، اس معاملے کو میں خود پرکھوں گا۔ یہ گائے میرے حکم کے بغیر کہیں نہیں جائے گی۔ گائے نے اسی لمحے زور سے منہ کیا اور قاضی کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی جاگی۔ قاضی نے انگلیوں سے ماتھا دبایا اور دربان کو کہا، تیسرا کیس اندر بھیجو۔ دربان نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ اس بار ایک نقاب پوش خاتون عدالت میں داخل ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں خوف اور چہرے پر پردہ تھا۔ قاضی نے نرمی سے پوچھا، تمہارا مسئلہ؟ خاتون نے دھیمی مگر کانپتی آواز میں کہا، حضور، میں مر چکی ہوں اور میرا شوہر آج بھی مجھے اپنے گھر میں دیکھتا ہے۔ قاضی نے حیرت زدہ ہو کر سر اٹھایا اور کہانی کا پہلا حصہ یہیں تمام ہوتا ہے۔ داشب ہوگا۔ کیا قاضی ان تینوں پراسرار مقدمات کی گہرائی تک پہنچ پائے گا؟ قاضی اور 3 عجیب کیسز۔ حصہ دوم۔ قاضی عبدالحق کے دل میں انجانی بے چینی سمائی ہوئی تھی۔ تینوں کیس ایک سے بڑھ کر ایک حیرت انگیز، مگر انصاف پسند قاضی کے قدم کبھی ڈگمگائے نہیں تھے۔ وہ جانتا تھا کہ حقیقت چاہے کتنی ہی عجیب کیوں نہ ہو، اسے ڈھونڈنے والا دل مضبوط اور ذہن کھلا ہونا چاہیے۔
نقاب پوش عورت کی آواز سن کر قاضی نے اپنی کرسی سیدھی کی اور کہا، تم کہہ رہی ہو کہ تم مر چکی ہو اور تمہارا شوہر اب بھی تمہیں دیکھتا ہے؟ عورت نے آہستگی سے ہاں میں سر ہلایا۔ قاضی نے نرم لہجے میں پوچھا، اپنا نام بتاؤ اور سارا واقعہ سچ سچ بیان کرو۔ عورت نے نقاب تھوڑا سا اٹھایا اور کہا، میرا نام حلیمہ ہے، 3 ماہ پہلے میرا انتقال ہو گیا۔ عدالت میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ لیکن حضور، پچھلے 2 ہفتوں سے میں اپنے شوہر کے گھر میں خود کو دیکھ رہی ہوں، جیسے میں وہاں موجود ہوں، چلتی پھرتی کھاتی پیتی، جیسے میں زندہ ہوں۔ لیکن میں تو یہی ہوں۔ قاضی نے غور سے سوال کیا، کیا تمہارا شوہر یہاں عدالت میں ہے؟ عورت نے کہا، جی، باہر انتظار کر رہا ہے، مگر وہ مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ میرے سامنے کھڑا ہو کر بھی وہ مجھے نہیں پہچانتا۔ کہتا ہے تم تو کب کی مر گئی تھی۔ قاضی نے دربان کو کہا، شوہر کو اندر بلاؤ۔ چند لمحوں بعد ایک ادھیر عمر شخص عدالت میں داخل ہوا، آنکھیں بھوری، چہرے پر بے چینی کے آثار۔ قاضی نے سیدھے سوال سے آغاز کیا، کیا آپ حلیمہ کے شوہر ہیں؟ آدمی نے ہاں میں سر ہلایا۔ قاضی نے مزید پوچھا، کیا آپ کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے؟ وہ تھکا ہوا سا بولا، جی حضور، اسے مرے آج 3 ماہ ہو چکے ہیں۔ قاضی نے فوراً عورت کی طرف اشارہ کیا، تو پھر یہ کون ہے؟ آدمی نے نظریں اٹھائیں اور عورت کو دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں مکمل خالی پن تھا۔ حضور، میں اس عورت کو نہیں جانتا۔ میری بیوی حلیمہ مر چکی ہے۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ عورت نے روحانسی آواز میں کہا، میں ہی حلیمہ ہوں۔ دیکھو، تم نے مجھے اپنا پسندیدہ دوپٹہ دیا تھا، یہ کہہ کر کہ مرنے کے بعد بھی تمہاری یاد رہے گی۔ آدمی نے ہاتھ جوڑے اور قاضی کی طرف دیکھا۔ حضور، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، یا پھر کوئی آسیب ہے جو حلیمہ کا روپ دھارے ہوئے ہے، کیونکہ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ حلیمہ کی روح سکون میں ہے۔ قاضی نے دونوں کی بات غور سے سنی، پھر آہستگی سے کہا، یہ مزید تحقیق چاہتا ہے۔ وہ اپنے کاتب کی طرف مڑا، اس مقدمے کی کارروائی روک کر دوسرے مرحلے تک منتقل کی جائے۔ عدالت میں اب خاموشی گہری ہونے لگی تھی، جیسے سبھی کو احساس ہو گیا ہو کہ کچھ ماورائی، کچھ انکہی چیزیں ان کے بیچ موجود ہیں۔ قاضی نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا، اپنے دل کو مضبوط کیا اور حکم دیا، تینوں فریقین کو شام تک یہیں رکنا ہوگا، میں خود ان سب معاملات کی تہہ تک پہنچوں گا۔ دربان کے جاتے ہی قاضی نے اپنے شاگرد فیضان کو بلایا۔ فیضان جوان تھا مگر ذہین اور جری۔ فیضان، آج رات تم میرے ساتھ رہو گے، ہم ان تینوں کیسز کی حقیقت سامنے لائیں گے۔ فیضان نے ادب سے کہا، جی حضور، جہاں آپ کا حکم۔ قاضی نے سر ہلایا، پھر کھڑکی کے باہر جھکتے سورج کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، بعض اوقات سچائی نظروں کے سامنے نہیں بلکہ پردوں کے پیچھے ہوتی ہے، اور آج کی رات شاید کچھ پردے اٹھنے والے ہیں۔ رات کا سناٹا، تفتیش کا آواز، جو ہی رات کی تاریکی نے قصبے پر اپنا سایہ ڈالا، قاضی اپنی لاٹھی، کاتب کا قلم اور فیضان کے ساتھ سب سے پہلے بزرگ کے گھر پہنچا، جس کی تصویر میں اجنبی کا عکس تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور وہ بزرگ کپکتے ہاتھوں سے لالٹین تھامے باہر آئے۔ آئیے حضور، شاید آپ کی ہی ضرورت تھی۔ قاضی نے گھر میں قدم رکھا اور وہی تصویر سامنے رکھی دیکھی۔ تصویر پر روشنی پڑتے ہی عکس والا چہرہ چند لمحوں کے لیے ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ قاضی کے چہرے پر سنجیدگی گہری ہو گئی۔ فیضان نے بھی عکس دیکھا اور آہستہ سے کہا، یہ تصویر حقیقی نہیں لگتی حضور، جیسے اس میں کوئی روح قید ہو۔ قاضی نے آنکھیں تنگ کر کے تصویر کو قریب کیا اور اس کے دل کی دھڑکن لمحہ بھر کو رک گئی، کیونکہ تصویر میں اب صرف 2 آدمی نہیں تھے، بلکہ پس منظر میں ایک تیسرا دھندلا وجود بھی ابھرتا دکھائی دے رہا تھا۔ قاضی اٹھ کھڑا ہوا اور مضبوط آواز میں بولا، فیضان، فورا گائے والے کیس کے کسان کو بھی یہاں بلاؤ۔ کچھ عجیب سا رشتہ نظر آ رہا ہے ان کیسز میں۔ جیسے ہی فیضان نکلنے لگا، گھر میں موجود لالٹین خود بخود بجھ گئی اور کمرے میں ایک ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ بزرگ کی آواز کپکپا رہی تھی، حضور، جو وہ آدمی تصویر میں تھا، کل رات میرے کان میں کچھ کہہ گیا تھا کہ آج کوئی سچ ظاہر ہوگا۔ قاضی نے تصویر کو مضبوطی سے تھاما۔ سناٹے میں اس نے آہستہ سے کہا، اور یہ سچ شاید ہمیں بھی بدل دے گا۔ کیا قاضی اور فیضان ان عجیب و غریب واقعات کی تہہ تک پہنچ پائیں گے؟ کیا ان تینوں کیسز میں کوئی خفیہ تعلق ہے؟ کیا تصویر، بولتی گائے اور مر کر زندہ نظر آنے والی عورت کسی ایک ہی سچائی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟
رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی سنسناہٹ، جیسی ہر چیز قاضی عبدالحق کی نگاہوں سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ تصویر، گائے اور مر کر بھی زندہ دکھائی دینے والی عورت، تینوں واقعات بظاہر الگ لگتے تھے، مگر قاضی کے دل میں ایک ہی خیال بار بار جنم لے رہا تھا۔ یہ سب ایک ہی سلسلے سے بندھے ہوئے ہیں، لیکن وہ سلسلہ کیا ہے؟ فیضان واپس آیا تو اس کے ساتھ وہی کسان تھا جو بولتی گائے ساتھ لیے کھڑا تھا۔ گائے اس دفعہ غیر معمولی طور پر پرسکون دکھائی دے رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک چمک جیسے وہ سب کچھ جانتی ہو۔ گھر میں سب موجود تھے۔ بوڑھا شخص جس کی تصویر میں اجنبی نمودار ہوا تھا، کسان جو راتوں رات مشہور ہو جانے والے بولتی گائے کا مالک تھا، اور نقاب پوش حلیمہ جسے دنیا مردہ جانتی تھی، مگر وہ خود اپنے وجود پر سوال رکھ رہی تھی۔ قاضی نے خاموشی توڑی۔ یہ قصہ اب سچائی کا متقاضی ہے۔ تم سب نے اپنے اپنے واقعات بیان کیے، مگر اب میں سوال پوچھوں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے سامنے سچ بولے۔ سب نے تثبات میں سر ہلایا۔ قاضی نے تصویر والے بزرگ سے پوچھا، تم نے کہا کہ تصویر واپس آنے کے بعد گھر کی چیزیں خود بخود حرکت کرتی ہیں، کیا کبھی کوئی آواز سنی، کوئی لفظ؟ بزرگ نے خوفزدہ لہجے میں کہا، ہاں، ایک رات کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ سچ کو مت دباؤ، سچ کو آزاد کرو۔ قاضی نے نظر اٹھائی۔ کسی اور نے بھی وہی لفظ سنا تھا۔ کسان کا اعتراف۔ قاضی نے کسان سے پوچھا، کیا گائے کی زبان سے کبھی انسان کا نام سنا؟ کسان نے ہچکچاتے ہوئے کہا، حضور، 3 دن پہلے اس نے کہا تھا، قاضی کو ڈھونڈو، قاضی کبھی دھوکہ نہیں کھاتا۔ قاضی دم بخود رہ گیا۔ کیا یہ گائے حقیقت میں کوئی پیغام رساں ہے؟ حلیمہ کی بے بسی۔ قاضی نے حلیمہ سے پوچھا، تم کہتی ہو کہ تم اپنے شوہر کے گھر میں خود کو دیکھتی ہو، کیا وہ حلیمہ تم جیسی ہی لگتی ہے؟ حلیمہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، جی بالکل میری طرح، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ قاتلانہ سا ہے، جیسے وہ میں نہیں کوئی اور ہو۔ قاضی عبدالحق کھڑا ہوا اور سب کی طرف دیکھا۔ فضا میں صرف سانسوں کی آواز تھی۔ ایک تصویر جس میں اجنبی داخل ہوتا ہے، ایک گائے جو غیب سے باتیں بتاتی ہے، ایک عورت جو خود کو زندہ دیکھتی ہے مگر دنیا اسے مٹی سمجھتی ہے۔ قاضی نے آہستہ سے کہا، یہ کوئی عام جرائم کا معاملہ نہیں، یہ سایوں کی عدالت ہے۔ پردہ ذرا سا ہٹا، اسی لمحے گائے نے اچانک زور سے ڈکار لیا، مگر یہ ڈکار معمولی آواز نہ تھی۔ گائے نے بولتے ہوئے کہا، قاضی، تیرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بجلی کی سی لہر سب کے جسم میں دوڑ گئی۔ قاضی نے لاٹھی مضبوطی سے تھامی اور گائے کو گھور کر دیکھا۔ کون ہو تم؟ اپنا اصلی روپ دکھاؤ۔ گائے نے آنکھیں بند کیں اور پھر کسی غیبی طاقت کی طرح ایک آواز گونجی، میں وہ ہوں جسے قید کر دیا گیا تھا، میں وہ ہوں جو سچ بولنے سے روکا گیا۔ آواز اتنی گہری تھی کہ بوڑھا شخص بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ حلیمہ نے چیخ ماری۔ فیضان نے قاضی کے بازو کو پکڑ لیا۔ گائے کی آنکھوں سے انسانی آنسو نکلنے لگے، اور اسی لمحے تصویر کی چاروں سائڈوں پر ہلکی سی دراڑ پڑنے لگی۔ قاضی کی نگاہ تصویر پر تھیں، اور اس کے لبوں پر ایک جملہ تھا، یہ تصویر زندہ ہے، اور یہ گائے کسی انسان کی روح کو تھامے بیٹھی ہے۔ معمہ مزید الجھا گیا اور خود بیٹھ کر تصویر کے قریب جھک گیا۔ اس بار تصویر کے اندر جو دھندلا وجود دکھائی دے رہا تھا وہ اب واضح ہو گیا تھا۔ وہ قاضی عبدالحق خود تھا۔ فیضان نے بے یقینی سے کہا، حضور، یہ آپ ہے؟ تصویر میں آپ کیسے؟ قاضی کی سانسیں بھاری ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا خوف تھا، اور جیسے ہی وہ کچھ بولنے لگا، کمرے کے دروازے پر تیز دستک ہونے لگی۔ دربان کی آواز آئی، حضور، باہر کوئی دعویٰ لے کر آیا ہے۔ وہ کہتا ہے قاضی کے خلاف کیس درج کرو، وہ ایک قتل کے ملزم ہے۔ کیا قاضی خود کسی سازش کا شکار ہو رہا ہے؟ کیا یہ 3 مقدمے دراصل ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کیا گائے کے اندر کسی مقتول کی روح ہے؟ اور کیا قاضی واقعی کسی جرم میں ملوث ہے؟ دروازے پر دستک اتنی زوردار تھی کہ کمرے میں موجود ہر شخص چونک اٹھا۔ قاضی نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، فیضان، دروازہ کھولو، دیکھتے ہیں کون ہے جس نے ایسی جرت کی۔ قاضی عبدالحق پر قتل کا الزام۔ فیضان نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک لمبا دبلا ٹوپی والے شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک پرانا کاغذی پرچہ تھا۔
उसकी आंखों में सुर्खी थी, जैसे कई रातों से सोया न हो। मैं गुफरान बिन सराज हूँ और मैं काजी अब्दुल हक पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाने आया हूँ। आवाज भारी थी, मगर बदन लरस रहा था। अदालत जैसा सुकूत छा गया था। हलीमा ने निकाब थाम कर अपने कदम पीछे खींचे। किसान ने गाय की रस्सी किस ली, जैसे कहीं वो भी भाग ना जाए। काजी ने मजबूत लहजे में कहा, किस बुनियाद पर? गुफरान ने पर्चा आगे बढ़ाते हुए कहा, ये केस 15 साल पुराना है। एक शख्स का कत्ल, नाम था सराजुद्दीन। वो मेरा बाप था और उसके खून का बदला लेना अब बाकी नहीं रहा। फैजान ने पर्चा हाथ में लिया। उस पर पुरानी मोहर, दस्तखत और तहरीर थी। ये वाकई एक कत्ल का मुकदमा था, जिस पर काजी अब्दुल हक का ही नाम बतौर गवाह और शाह। काजी ने एक लम्हा आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बोला, उस दिन के हालात मेरे जहन में महफूज है, लेकिन बात तब खुली जब शहर बदल गया था और मैं काजी बनकर आया था। गुफरान ने तंजिया हंसी हंस कर कहा, कैसा इंसाफ किया आपने, खून का मुकदमा बगैर कातिल पकड़े बंद कर दिया। काजी उठकर खड़ा हुआ। गुफरान, तुमने जो कहा वो तुम्हारे दिल का बोझ है। मैं सच्चाई को इंसाफ के साथ सामने लाऊंगा। हैरानकुन इंकिशाफ फैजान ने तस्वीर वाली मेज की तरफ देखा। तस्वीर की दरारें अब और गहरी हो रही थीं, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। इसी असना में गाय एक बार फिर बोली, वो सराजुद्दीन बेगुनाह नहीं था और कत्ल भी सच ने किया था। गुफरान ने खौफ से पीछे हटते हुए कहा, ये क्या है? ये गाय तो जन्नाती मखलूक मालूम होती है। फैजान ने उसे रोककर कहा, नहीं, ये गाय नहीं, शायद ये एक कैदशुदा रूह है। काजी ने बात आगे बढ़ाई, सिराजुद्दीन ने कोई जुल्म किया था। वो जुल्म किस पर था और उस रूह को इंसाफ क्यों चाहिए, यही हमें जानना होगा। बूढ़े शख्स ने कपकपाती आवाज में कहा, हुजूर, तस्वीर में जो अजनबी आता है, मुझे लगता है वही कातिल कहलाने वाला शख्स है। शायद वो अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है। काजी ने नजरें झुका ली और बोला, अब वक्त है हकीकत और रूह दोनों का इंसाफ करने का। अदल और रूह की मुश्तरका अदालत। काजी ने फैसला किया कि आज रात तीनों रूहानी मुकद्दमात, गाय, तस्वीर और हलीमा के साथ साथ सिराजुद्दीन के कत्ल के केस की भी तफ्तीश होगी। आज ना कोई अदालत बंद होगी, ना कोई सच छुपेगा। हम सामने बिठाएंगे इंसान, रूह और ज़मीर, सबको। हर कोई दम साधे खड़ा था। काजी ने गाय की आंखों में देखा और बोला, ए कैदी रूह, क्या तुम सराजुद्दीन को जानती थी? गाय ने सर झुकाकर कहा, मैं उसकी बेटी थी, और वो जिसे तुम सब मजलूम कहते हो, वही सफ़ाक, जालिम और कातिल था। उसने किसी और की जिंदगी छीनी थी, इससे पहले कि उसने अपनी पाई। हलीमा ने बेइख्तियार कांपते हुए अपने होठों पे हाथ रखा। बुजुर्ग ने कुर्सी से उठकर सहारे से दीवार थामी। फैजान के चेहरे पर परेशानी की धुंध छा गई। गुफरान ने चीख कर कहा, ये कैसी बेहुदा कहानी है? मेरे बाप जालिम, ये झूठ है। गाय ने उसी लम्हे गुरजदार आवाज में कहा, गुफरान, तुम सच जानना चाहते हो तो तस्वीर को तोड़ दो, तुम्हें सब सच दिखाई देगा। तमाम निगाहें तस्वीर की तरफ गईं। काजी ने हल्की सी आंखें मूंदी और कहा, फैजान उठाओ। फैजान ने तस्वीर उठाई। वो बोझल थी, जैसे कोई बेक वक्त जिस्म भी हो और रूह भी। जैसे ही उसने तस्वीर को मेज पर रखा, अचानक एक जोरदार हवा का झोंका अंदर आया और तस्वीर खुद बखुद फट गई। तस्वीर से रोशनी निकली और धुंध में एक जिस्मानी शक्ल उभरने लगी। एक लर्जीदा आवाज गूंजी, काजी, तुम ही इंसाफ करोगे। मैं हूं सिराजुद्दीन का कातिल और मैं बेकसूर हूं। क्या वाकई सिराजुद्दीन बेगुनाह मारा गया था? क्या इस कातिल रूह की सच्चाई काजी के माजी से जुड़ी है? गाय, तस्वीर और हलीमा, क्या ये सब एक ही रूहानी गवाही है? और क्या काजी खुद किसी ऐसी कहानी का हिस्सा है जो कभी उसने मुकम्मल नहीं की? काजी और 3 अजीब केसेस। हिस्सा पंजम। कमरे में एक मरतूब खामोशी तैर रही थी। कैदी रूह, जिसने खुद को सराजुद्दीन का कातिल कहा था, धुंध से उभरती हुई एक नीम वाज़े इंसानी शक्ल में जाहिर हो रही थी। उसका जिस्म शफ़ाफ था, मगर उसके चेहरे पर कर्ब और अजियत के आसार नुमाया थे। काजी अब्दुल हक ने लाठी थामकर कदम आगे बढ़ाया। तुम कौन हो? अपना नाम बताओ।
روح نے سر اٹھایا، ایک بھاری مگر تھکی ہوئی آواز میں بولا، میرا نام زین العابدین تھا۔ میں نے سراج الدین کو قتل نہیں کیا، میں نے بس اس کے ظلم کو ختم کیا تھا۔ لیکن سچ کبھی مکمل نہیں بولا گیا اور انصاف کبھی مکمل نہیں ہوا۔ غفران، جس کی آنکھوں میں آنسو اتر چکے تھے، زور سے بولا، یہ جھوٹ ہے، تم نے میرے باپ کا خون کیا اور اب اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کو کہانیاں سنا رہے ہو۔ روح نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تمہارا باپ وہ نہ تھا جو تم جانتے تھے۔ وہ لوگوں کی عزتیں لوٹا کرتا، خود غرض، سنگ دل اور اپنے ہی بچے پر ظلم کرنے والا تھا۔ کمرہ لرز اٹھا، گائے نے سر نیچے گیرا دیا، حلیمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ قاضی نے گہرا سانس لیا، ثبوت کیا ہے تمہارے پاس؟ انسان دنیا میں تھا تو سچ نہ بول سکا، اب روح بن کر کیسے کرے گا؟ زین العابدین کی روح نے ذرا سا بازو اٹھایا۔ کرت اچانک کمرے کے ایک کونے میں پرانا لکڑی کا صندوق خود بخود کھل گیا۔ اس میں سے ایک ڈائری، چند مہر بند خطوط اور ایک پڑی ہوئی تصویر برآمد ہوئی۔ روح نے کہا، یہ سب ثبوت ہے، اس ڈائری کو دیکھو، اس میں سراج الدین نے خود اپنے جرائم کا اعتراف کیا ہے۔ اور خطوط، یہ وہ ہیں جو میں نے پولیس کو لکھے تھے، مگر وہ سراج کے اثر ورسوخ تلے دبا دیے گئے۔ فیضان نے ہاتھ لرزتے ہوئے وہ ڈائری اٹھائی۔ الفاظ دھندلے تھے مگر واضح۔ میں نے زین کی بہن کو برباد کیا، میں نے ایک بچے کا مستقبل لوٹا، شاید خدا مجھے کبھی معاف نہ کرے۔ قاضی کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ تو تم نے انتقام لیا؟ روح نے کہا، نہیں، میں نے بس اسے روکا، وہ آخری وقت میں انتقام سے نہیں، سچائی سے مرا۔ غفران نے ڈائری کو پھینک کر کہا، یہ سب جھوٹ ہے، مرنے والے کے خط، ڈاکیے کے بغیر، اور تصویریں جو خود پھٹ جاتی ہے، یہ سب شعبدہ ہے۔ روح نے اس کی طرف غمگین نگاہ سے دیکھا اور بولا، غفران، تم صرف بیٹا نہیں، سچ کا وارث بھی ہو، مگر تم نے آنکھیں بند کر رکھی ہے۔ تمہیں حقیقت کا چراغ روشن کرنا ہوگا۔ حلیمہ کی حقیقت۔ اسی دوران حلیمہ نے نرم مگر ٹھہرے لہجے میں کہا، قاضی صاحب، میں سراج الدین کی جاننے والی تھی، لیکن میں اس کے فرض کردہ قصے کی نہیں، اس کی حقیقت کی گواہ بنی تھی۔ میری موت بھی حقیقی نہیں تھی، بلکہ میرے وجود کو مٹا دیا گیا تھا، کیونکہ اتنی بڑی حقیقت کے ساتھ کسی زندہ شخص کا ہونا اسے خطرہ بنا دیتا ہے۔ قاضی نے اچانک چونک کر پوچھا، تو تمہارا جسم زندہ ہے مگر روح قید ہو چکی ہے؟ حلیمہ نے سر ہلایا، جی حضور، میرا شوہر میرے وجود کی پرچھائی کے ساتھ رہتا ہے اور میں اس گھر کی دیواروں کے پیچھے قید ہوں۔ فیضان کے حلق سے ہلکی چیخ نما آہ نکلی۔ قاضی نے آسمان کی طرف دیکھا، شاید وہ سب کچھ اپنے اندر جذب کر کے عزم کو ابھار رہا تھا۔ یہ دن نہیں، یہ رات نہیں، یہ انصاف کا سفر ہے، روح و جسم و درد اور گناہوں کا ایسا ملاپ جس کے لیے کوئی عدالت نہیں بنائی گئی، مگر جس کے لیے فیصلہ ضرور ہونا چاہیے۔ پردہ مزید ہٹنے لگا۔ قاضی نے سب کو ایک جگہ بیٹھنے کا حکم دیا۔ کمرہ اب ایک رسمی عدالت نہیں بلکہ روحانی فیصلہ گاہ بن چکا تھا۔ آج کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی گناہ چھپائے گا نہیں، نہ جرم معاف ہوگا، نہ سزا بے دلیل دی جائے گی۔ گائے نے ہلکی سی آواز نکالی۔ جیسے تعظیم کی صورت میں اچانک تصویر کی کاغذی جڑیں ٹوٹنے لگی۔ روشنی کی ایک لہر پورے کمرے میں پھیل گئی۔ اس روشنی میں زین العابدین کی روح، حلیمہ کی نصف موجودگی، بزرگ کی تصویر کی دراڑ اور گائے کی آنکھوں کی نمی سب ایک جیسے نظر آنے لگے، اور روح نے آخری الفاظ کہے، قاضی، یہ صرف تمہاری عدالت نہیں، یہ اوپر کی عدالت بھی دیکھ رہی ہے۔ فیصلہ جلدی کرو، ورنہ سچ خود فیصلہ کر دے گا۔ قاضی اور 3 عجیب کیسز، حصہ ششم۔ کمرے کے اندر وہی خوف، اشک اور سوالوں سے بھرپور سناٹا برقرار تھا۔ روشنی کے ہلکے دھبے ابھی تک فضا میں تیر رہے تھے، جیسے کسی نادیدہ عدالت کا فیصلہ قریب ہو۔ قاضی عبدالحق نے ایک لمحے کو سب کی آنکھوں میں نظریں ڈالی۔ ہر روح، ہر زندہ شخص کی نظریں اب صرف انصاف کی منتظر تھی۔ زین العابدین کا مکمل انکشاف۔ روح نے آہستہ آہستہ اپنے ماضی کی تہہ کھولنا شروع کی۔ میں زین العابدین ہوں، وہ شخص جو سراج الدین کا دوست تھا۔ ہم نے ایک ہی وقت میں زندگی کا آغاز کیا، مگر راہیں الگ ہو گئیں۔ اس کی دولت نے اسے اندھا کر دیا،
اور میری غربت نے مجھے سچ کا شیدائی بنا دیا۔ روح کی آواز بھاری مگر ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایک دن اس نے ایک معصوم لڑکی کی عزت کو پامال کیا۔ وہ لڑکی میری چھوٹی بہن تھی۔ میں انصاف چاہتا تھا۔ پولیس کے دروازے کھٹکھٹائے مگر سراج کے پیسے نے سب کو خرید لیا۔ تب میں نے فیصلہ کیا۔ میں نے خود اس کا سامنا کیا۔ کمرے میں کشیدگی پھیل گئی۔ کسی نے سانس نہیں لینے کی ہمت کی۔ روح نے جاری رکھا، میں نے اسے مارا نہیں تھا۔ وہ خود اپنے کیے کی وجہ سے بنا کسی دھکے کے چھت سے نیچے گرا۔ وہ خود گناہ کے بوجھ سے ہارا تھا۔ غفران نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس کے شانے کانپ رہے تھے۔ وہ اپنے والد کی حقیقت سے لڑ رہا تھا۔ حلیمہ تا سچ قاضی کی نظروں میں وقت کی پرسکون سختی تھی۔ اس نے حلیمہ سے کہا، اب تم بیان کرو، تم کون ہو؟ کیا تم زندہ ہو یا یہ کوئی اور سراب ہے؟ حلیمہ نے نقاب اٹھایا۔ آنکھوں میں خالی پن تھا، جیسے وہ خود اپنی سانسوں پر شک کرتی ہو۔ حضور، میں زندہ ہوں، مگر جو زندہ رہتی ہے وہ میں نہیں، میری پرچھائی ہے۔ حقیقت میں میرا جسم تو زندہ ہے، مگر روح کہیں قید رہ گئی ہے، اس سچ کے بیچ جو سراج کے جرم کی گواہ تھی۔ اس نے میری روح کو ڈرا کر میرے وجود سے الگ کر دیا۔ وہ ایک لمحے کو تھمی اور کہا، میرے شوہر کے پاس جو عورت رہتی ہے وہ میں نہیں، میرا سایہ ہے۔ میں وہ روح ہوں جس نے سچ دیکھا اور سچ اسے چھین لیا۔ فیضان کی آنکھوں میں حیرانی لرزت تھی۔ تو کیا تم اور یہ روح ایک ہی کہانی کے دو کردار ہو؟ حلیمہ نے کمزور مسکراہٹ سے کہا، نہیں، ہم تینوں ہیں۔ میں زین کی بہن اور وہ لڑکی جس کے جسم اور روح کو سراج نے رون ڈالا۔ قاضی گویا سکتہ میں چلا گیا۔ اس نے گہرے لہجے میں بولا، تو یہ معاملہ روحوں کی قید کا ہے اور جرم کی نسل در نسل سزا کا۔ گائے اور تصویر کا راز کھلا اسی بوران۔ گائے جو اب تک کسی راز کی امین بنی ہوئی تھی آہستہ سے بولی، گواہی صرف کاغذ میں نہیں ہوتی قاضی، کبھی روحیں بھی دستاویز بن جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی لکڑی کی وہ تصویر جس میں قاضی کا عکس نظر آ رہا تھا خود بخود دو ٹکڑوں میں ٹوٹ گئی، اور ٹوٹتی تصویر میں سے ایک جوان آدمی کی آواز آئی، میں وہ ہوں جو بے گناہ تھا، اور میری روح تمہارے ہی انصاف کی بیماری میں قید ہے عبدالحق۔ قاضی چونک اٹھا، تم جمیل ہو؟ وہی شخص جس کی موت کی گواہی قاضی نے برسوں پہلے دی تھی؟ آواز نے جواب دیا، ہاں، میں وہی ہوں جس نے کسی کا خون نہیں کیا، مگر عدالت نے سچ نہ سن کر مجھے موت کا حکم دیا تھا۔ قاضی کی آنکھوں میں ندامت کے سائے ابھرنے لگے۔ میں نے فیصلہ ثبوت پر کیا تھا، مگر شاید ثبوت بھی کسی کا غلام تھا۔ روح نے کہا، قاضی، انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ یہ کیس عدالت دنیا کا نہیں، عدالت خدا کا ہونا چاہیے۔ قاضی کی آواز میں آخری قوت چھلک رہی تھی۔ لیکن اس وقت میں ایک قرضدار انسان کے طور پر صرف اپنا احتساب کر سکتا ہوں۔ فیصلہ میں نہیں دوں گا، تم سب دو گے۔ قاضی نے میز پر کاغذ رکھا اور بولا، یہاں 3 سوالات ہیں، کیا سراج الدین کا قتل سزا کے قابل جرم تھا؟ قاضی اور 3 عجیب کیسز، حصہ ہفتم۔ کمرے میں بھاری خاموشی پھیل چکی تھی۔ دنیا، عدالت، روح، انصاف، سب ایک جگہ سمٹ آئے تھے۔ وقت جیسے تھم گیا ہو، مگر فیصلہ اب قریب تھا۔ قاضی عبدالحق نے قاضی کے منصب سے زیادہ ایک انسان کی طرح سب کی طرف دیکھا۔ فیصلہ کرنے سے پہلے کا لمحہ، قاضی نے لکڑی کی میز پر رکھی روشنی کی جلتی ہوئی قندیل کو سیدھا کیا اور کہا، آج میں قاضی نہیں، بس وہ انسان ہوں جس نے کبھی قانون کے نام پر سچ کو سزا دی، اور سچ کی سزا نے آج مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ غفران نے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے سر اٹھایا۔ وہ اب صرف باپ کا بیٹا نہیں تھا، سچ کا سامنا کرتا ہوا ایک فرد تھا۔ اگر میرے باپ نے جرم کیا تھا تو وہ جرم چھپایا گیا تھا۔ میں اب جرم نہیں، سچائی کی وارثی چاہتا ہوں۔ قاضی نے سر ہلایا۔ اب باری زین العابدین کی روح کی تھی۔ زین العابدین کی آخری درخواست روح نے فضا میں لرزتی آواز کے ساتھ کہا، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرا جرم انتقام نہیں سمجھا جائے، وہ بس انصاف کی ایک آخری کوشش تھی۔ میں سکون چاہتا ہوں، مجھے یہ یقین چاہیے کہ میرا جرم سچ کے نام پر معاف کیا جائے گا، یا پھر میرا انجام بھی اسی عدالت کے فیصلے کے مطابق ہوگا۔ قاضی نے آہستہ سے پوچھا، تم چاہتے ہو کہ تمہاری روح آزاد ہو کر خدا کی عدالت میں چلی جائے؟ زین کی ہلکی مسکراہٹ تھی، جی حضور،
میں وہی کا مسافر ہوں۔ حلیمہ کی روح کا سوال نقاب پوش حلیمہ، جو اب ایک جیتی جاگتی داستان کی صورت میں خاموش کھڑی تھی، نے کہا، قاضی صاحب، میں انصاف سے زیادہ شناخت چاہتی ہوں۔ جو حق مجھ سے چھینا گیا وہ لوٹا دیا جائے۔ اس کی آنکھوں میں گہری التجا تھی۔ میں جینا چاہتی ہوں پورے وجود کے ساتھ۔ کیا عدالت مجھے میرا جسم لوٹا سکتی ہے؟ کیا میں پھر سے ایک مکمل انسان کہلا سکتی ہوں؟ قاضی نے بڑے احترام سے سر جھکایا۔ یہ فیصلہ نہ صرف قانون کا ہے بلکہ انسانیت کا بھی۔ تم خود گواہ ہو، روح جسم سے آزاد بھی ہوتی ہے اور قید بھی رہ سکتی ہے۔ روحانی عدالت، سچائی کی سلامی۔ قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر کہا، آج اس عدالت میں زمین اور آسمان ایک ساتھ فیصلہ دیں گے۔ تینوں کے سوالات ایک جواب مانگتے ہیں۔ کیا سچ انصاف سے طاقتور ہو سکتا ہے، یا انصاف ہی سچ کا اصل چہرہ بنے گا؟ اسی لمحے گائے نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں سے روشنی کی لہر نکلی جو کمرے کو چاروں طرف سحر زدہ کر گئی، اور پھر گائے کی آواز نہیں، ایک ماورائی صدا گونجی، فیصلہ ہوگا، مگر انسان خود اپنے فیصلے کا قیدی ہوگا۔ جو سچ چھپائے گا وہ سزا پائے گا، جو سچ قبول کرے گا وہ آزاد ہو جائے گا۔ قاضی عبدالحق کا بیان۔ قاضی نے اپنی لاٹھی ایک طرف رکھی اور اپنی عدالت کی دیواریں نہیں، اپنا دل کھول دیا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے کبھی کاغذی سچ کو انسانوں کے سب سے بڑا جانا، لیکن آج میں اپنی غلطیوں کا قیدی ہوں۔ میں ایک ہی فیصلہ سناتا ہوں، ہر وہ روح جس نے سچ کہا وہ آزاد ہے۔ گائے نے سر جھکا لیا۔ تصویر کی کرچیاں نیلی روشنی میں چمکنے لگی، اور زین العابدین کی روح آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہونے لگی۔ حلیمہ رو رہی تھی، مگر یہ موت کے آنسو نہیں تھے، یہ زندہ وجود کی واپسی کے آنسو تھے۔ غفران، جو اب کسی نفرت کا غلام نہیں، قاضی عبدالحق کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آپ نے آج سب کو سچ کا راستہ دکھا دیا ہے حضور۔ اب میں اپنے والد کے گناہ کا وارث نہیں، سچ کا ساتھی ہوں۔ مگر فیصلہ ابھی باقی ہے۔ قاضی نے خاموشی سے کھڑکی کے پار آسمان کی طرف دیکھا، جہاں ستاروں نے سناٹا اڑا ہوا تھا۔ اب حلیمہ کی قید ختم ہونی چاہیے، اس کا وجود واپس آنا چاہیے، لیکن سچ کا سفر ابھی رکا نہیں۔ ایک نشان باقی ہے، سراج الدین کا انجام دنیا جان لے گی، اور قاضی عبدالحق اپنے آخری مقدمے میں خود گواہ بنے گا۔ روشنی نیچے اترتی گئی۔ گائے نے آہستگی سے زمین پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ تصویر کی باقیات ٹھنڈی پڑ گئیں، مگر ان کے اندر سے ہلکی سی سرگوشی آتی رہی۔ سچ کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ صرف اپنا چہرہ بدلتا ہے۔ قاضی اور 3 عجیب کیسز، حصہ 8، اختتام کی دہلیز پر۔ رات کی گہرائی اب صبح کی ہلکی روشنی سے پوت رہی تھی۔ عدالت کے اندر موجود روحیں، انسان، یادیں اور ظلم کی بازگشت، سب ایک نئی ہوا کی منتظر تھی۔ قاضی عبدالحق کی آنکھوں میں اب ایک عجیب سکون تھا، جیسے اس نے کسی بڑے بوجھ کو تسلیم کر کے اپنے کندھوں سے اتار دیا ہو۔ حلیمہ کی آزادی۔ قاضی نے کمرے میں پھیر کر دیکھا۔ حلیمہ سامنے کھڑی تھی، نقاب ہٹائے، مگر چہرہ اب بھی زندگی اور موت کے بیچ معلق۔ حلیمہ بیٹی، تمہاری روح نے سچ کہا، تمہاری پاکیزگی اور گواہی کا حق سلب کیا گیا۔ آج میں ایک انسان ہوتے ہوئے اعلان کرتا ہوں کہ تمہارا نام صاف ہے۔ سراج الدین نے تمہیں مجرم نہیں، قیدی بنایا تھا، مگر اب تم آزاد ہو۔ اچانک حلیمہ کے جسم میں ایک ہلکی لرزش ہوئی، جیسے وہ کئی سال پرانی نیند سے جاگ رہی ہو۔ اس کا چہرہ ہوا کی طرح ہلکا ہو گیا، جیسے کوئی بوجھ اس کی روح سے اتر گیا ہو۔ اس نے قاضی کی طرف دیکھا۔ شکریہ حضور، میرے وجود کو آج اپنی شناخت مل گئی۔ اور کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیل گئی، جیسے زندگی کسی نئے سفر پر روانہ ہو گئی ہو۔ زین العابدین کی روح کی رخصت، زین العابدین کی روح جو اب صاف شبیہہ میں موجود تھی، نے قاضی کی طرف اشارہ کیا۔ میرا انصاف ہو چکا، میں اب سکون چاہتا ہوں اور خدا کے حضور لوٹنے کی اجازت۔ قاضی نے جھک کر ہاتھ باندھے۔ جاؤ زین، سچ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وہ روشنی بنتا ہوا ہوا میں تحلیل ہونے لگا، اور جاتے جاتے اس نے ایک آخری جملہ چھوڑا۔
انصاف وہ نہیں جو انسان تہہ میں دیکھے، انصاف وہ ہے جس سے روح خوش ہو۔ غفران کا فیصلہ غفران کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر غصہ نہیں، صرف ایک کچا سا دکھ اور سچ کا قبولنا۔ میں اپنے والد کے گناہ پر شرمندہ ہوں، میں سچ کو مانتا ہوں، اور یہ بھی کہ جہاں جھوٹ سایہ کرے وہاں ایک دن روشنی کو آنا ہی پڑتا ہے۔ میں اپنے باپ کی حقیقت کو قبول کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں اب میں سچ کی راہ پر چلوں گا۔ قاضی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، سچ کا وارث وہ ہے جو اپنے آنسو چھپاتا نہیں بلکہ ان سے زمین کو دھوتا ہے۔ تم پاک ہو غفران، تم پاک ہو۔ گائے ایک روح کا مکتی گیت گائے جو اس سارے قصے میں خاموش گواہ کی طرح نہایت رازداری سے بولتی رہی تھی۔ آہستگی سے کھڑی ہوئی، اس نے قاضی کی جانب دیکھا اور آنکھیں بند کر کے ایک آخری بار بولی، قاضی عبدالحق، تم نے اندھوں کا انصاف نہیں کیا، تم نے آنکھوں کا عدل کیا ہے۔ میری روح تمہیں دعائیں دیتی ہے اور اب چلی جاتی ہے۔ پھر گائے نے آہستہ سے زمین پر بیٹھ کر سر رکھا اور اس کا جسم جامد ہو گیا، مگر فضا میں ایک روشنی کا دائرہ بنا اور پھر اوپر کی طرف بلند ہو کر غائب ہو گیا۔ قاضی عبدالحق، خود عہد کے قیدی، ہر طرف ایک سکوت سا چھا گیا۔ فیضان، کاتب، بزرگ سب خاموش تھے۔ قاضی جو اب تک دوسروں کے فیصلے کرتا رہا تھا اب اپنی کرسی پر بیٹھ کر بول اٹھا، آج میں خود کو قاضی نہیں سمجھتا، میں صرف ایک خاک ہوں جو انصاف کے آگے جھک گئی۔ سچ وہ گھڑی ہے جو وقت سے نہیں ڈرتا، اور انصاف وہ ہتھوڑا ہے جو کبھی جھوٹ کی دکان پر نہیں بچتا۔ آخری مکالمہ، روحوں کی عدالت ختم ہوئی، انسانوں کی باقی ہے۔ قاضی نے اپنی عدالت کے دروازے کھول دیے۔ یہ عدالت روحوں کی عدالت تھی، یہاں نہ گواہ چھپے نہ ثبوت ٹوٹے، لیکن اب انسانوں کی عدالت میں ایک قیدی باقی ہے، وہ قاضی جو کبھی غلطی کا مجرم رہا اب وہی اپنی سزا سننے کو تیار ہے۔ اور وہ سیدھے کھڑے ہو کر بولا، میں قاضی عبدالحق تمام عدالتوں میں آج ایک زندہ گواہ کی طرح کھڑا ہوں، جو چاہے مجھ سے سوال کرے، کیونکہ سچائی کو ملنے والی سزا کبھی بھی بے سود نہیں جاتی۔ بازو ایک طرف سے ہاتھ جوڑے کھڑا فیضان، بوڑھا شخص غفران، سب قاضی کی جانب دیکھ رہے تھے، اور وہ سب ایک ہی بات کے گواہ تھے۔ آج قاضی نے قاضی پر فیصلے کا دروازہ کھولا ہے، یہی اصل انصاف ہے۔ اختتام، مگر سچائی کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ کہانی یہاں اپنے انجام کو تو پہنچتی ہے، مگر یہ ان سب پر چھوڑتی ہے جو اسے پڑھیں۔ کیا ہم بھی کبھی اپنے قدموں کے سچ کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ قاضی اور 3 عجیب کیسز، حصہ نہم، نئی صبح، نیا سوال۔ کمال کی بات یہ ہے کہ کچھ کہانیاں ختم ہو کر بھی ختم نہیں ہوتی۔ ان جیسے فیصلوں کا انجام نہیں بلکہ آغاز ہوتا ہے۔ قاضی عبدالحق کی عدالت میں روحوں کا کیس تو ختم ہوا، مگر انسانوں کی دنیا میں اس فیصلے نے ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ اگلی صبح عدالت کا دروازہ پھر کھلا، نئی صبح کی روشنی عدالت کی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ قاضی عبدالحق اپنی مخصوص کرسی پر خاموش بیٹھا تھا، لاٹھی ایک طرف رکھی ہوئی تھی، آنکھوں میں سنجیدگی کی جگہ ایک غیر مانوس ہلکی تھکن اور تشویش تھی۔ اس روز عدالت بند رہنی تھی، مگر فصیل پر دستک ہوئی۔ دربان آیا، حضور، ایک عورت آئی ہے، کہتی ہے یہ عدالت اب اس کا مقدمہ سنے۔ قاضی نے ہلکے سے سر ہلایا، لاؤ، آج ہر سوال کا حق ہے۔ نئی مدعیہ پرچھائیوں کا بوجھ۔ عدالت میں ایک چھوٹی بچی داخل ہوئی، اس کے پیچھے ایک جوان عورت جس نے سر پر ہلکا سا آنچل رکھا ہوا تھا۔ بچی نے قاضی کی طرف دیکھا اور کہا، قاضی صاحب، کیا آپ مجھے انصاف دیں گے؟ قاضی نے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام شہناز ہے، یہ میری ماں ہے، اور وہ چاہتی ہیں کہ کوئی ان کی بات سنے۔ جوان عورت نے دھیرے سے سر اٹھایا، حضور، میں وہ نہیں ہوں جو میں نظر آتی ہوں، میرا وجود بھی جھوٹ کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ قصہ بھی سراج الدین والے معاملے سے جڑا ہوا ہے۔ قاضی کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ سی محسوس ہوئی، کیا یہ معاملہ بھی روحوں اور سچائیوں سے جڑا ہے؟ عورت نے آہستہ کہا، جی حضور، میں اس لڑکی کی بیٹی ہوں جس کی روح لعنت بن کر گائے میں قید رہی۔ میں انصاف چاہتی ہوں،
اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے اور ان تمام سچائیوں کے لیے جو وقت کے پردوں میں قید ہو جاتی ہیں۔ قاضی نے ایک لمحے کو آسمان کی طرف نظر اٹھائی، جیسے کسی نئے مقدمے کے لیے اپنے دل کو تیار کر رہا ہو۔ پرانی سزا، نئی نسل کا حساب، اب یہ مقدمہ صرف روحوں کا نہیں، نسلوں کا مقدمہ ہے۔ کیا سچائی کی سزا نسلوں تک چلتی ہے؟ کیا ایک گناہ، ایک ظلم آنے والی اولاد پر بھی پرس چھوڑ جاتا ہے؟ کیا انصاف کا دائرہ انسانوں کے بعد بھی پھیلتا رہتا ہے یا وقت کے ساتھ مٹ جاتا ہے؟ قاضی کے چہرے پر سوچ کے آثار گہرے تھے۔ یہ اب روح کے جرم کا نہیں، ایک پوری کہانی کا مقدمہ بن چکا تھا۔ فیصلے کا ایک اور دائرہ قائم۔ قاضی نے عدالت کی دیواروں کو دیکھا، وہی دیواریں جو کبھی سچ سے بیگانہ تھی، آج زندہ ہونے کا حق سمجھتی تھی۔ تمہارا کیس سنا جائے گا۔ عدالت اب صرف انسانوں کی نہیں رہی، اب یہ وقت اور خون کی زنجیروں کا کورٹ ہے۔ حقیقت کا حق صرف تمہارے ہاتھوں میں نہیں، وہ ان سب کے ساتھ ہے جو سچائی کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ بچی شہناز نے مسکرا کر ماں کا ہاتھ پکڑا اور قاضی عبدالحق نے ایک نئی فائل اپنے سامنے رکھی جس کا عنوان تھا پرچھائیوں کا مقدمہ، سچائی کی اگلی قسط۔ عدالت اب وہ نہیں رہی تھی جو کبھی تھی۔ دیواروں نے شاید انصاف کی خوشبو چکھ لی تھی اور عدالت نے خاموشی کی آواز سننی سیکھ لی تھی۔ اب یہ صرف مقدمات کی جگہ نہیں، سچائیوں کے عبور کا دروازہ ہو چکی تھی۔ نئی کہانی کا آغاز، جوان عورت جس کا چہرہ تھک چکا تھا مگر نگاہوں میں عزم کی روشنی تھی، شہناز کے ساتھ قاضی کے سامنے کھڑی تھی۔ قاضی نے اپنی تسبیح ایک طرف رکھ دی، آنکھوں میں ہلکی کرن کے ساتھ نرم لہجے میں پوچھا، تم اپنی ماں کی سچائی لانا چاہتی ہو، مگر یہ سچ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ عورت نے آہستگی سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، وہاں سے جہاں قتل نہیں وعدہ کیا گیا تھا۔ میری ماں زین العابدین کی بہن نہیں تھی، وہ اس کی محبت تھی۔ کمرے میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ فیضان آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہتا تھا مگر قاضی نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ ایک اور حیرت، پرانی حقیقت، نئے چہرے۔ عورت نے چلتی آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے کہا، میری ماں کا نام نائلہ تھا، وہ زین سے محبت کرتی تھی مگر زین کی قسمت ظلم نے چوری کر لی۔ میری ماں اس کی زندگی کی محافظ تھی لیکن سراج الدین کی نظر اسے دھوکہ بنا دیا۔ قاضی نے ساکت لہجے میں پوچھا، تو تم انصاف اس کے لیے مانگ رہی ہو، نائلہ کے لیے یا زین کے لیے؟ عورت نے کہا، نہ صرف ان دونوں کے لیے بلکہ محبت کے لیے، کیونکہ سچ صرف جرم کا نہیں، کبھی کبھی محبت کا بھی ہوتا ہے، اور اس محبت کو کبھی انصاف ملا ہی نہیں۔ شہناز، گواہ یا الزام؟ قاضی نے شہناز کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بڑی سوالوں سے بھری ہوئی۔ بیٹی تم بتاؤ، تمہیں یہاں کیا لایا؟ شہناز نے ٹھہر کر کہا، قاضی صاحب مجھے کوئی الزام نہیں چاہیے، مجھے ایک نام چاہیے۔ میں آج تک کسی کی بیٹی نہیں کہلا سکی کیونکہ دنیا میرے ماں باپ کو جھوٹ سمجھتی رہی، لیکن اگر وہ جھوٹ نہیں تھے تو میرا جرم کیا ہے؟ عدالت جیسے خاموش آنسو بہانے لگی۔ کچا سچ، نئے سوالات۔ قاضی نے اپنی گہری سانسوں کو جمع کیا اور فیصلہ لکھا۔ آج عدالت میں پہلی بار نہ مظلوم کھڑے ہیں نہ مجرم، یہاں وہ کھڑے ہیں جو جانتے تھے مگر بول نہیں سکے، اور وہ بھی جو بولتے ہیں مگر کوئی نہیں سنتا۔ قاضی نے پوچھا، کیا تمہیں ثبوت چاہیے یا سچ؟ عورت نے سر اٹھایا، سچ حضور، کیونکہ ثبوت نے میری ماں کو کدی مٹا دیا تھا۔ عدالت کی دیواروں پر ایک اور دروازہ کھلا۔ فیضان جلدی میں گویا باہر کو بھاگ نکلا اور واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک پرانا صندوق تھا، وہی طرح کا جیسے پچھلے مقدمے میں تھا، مگر اس پر جمی دھول کچھ اور کہانیاں سمیٹے ہوئے تھی۔ یہ کیا ہے فیضان؟ فیضان نے لرزتی آواز میں کہا، یہ سراج الدین کی بیوی کا صندوق ہے حضور، دلوں کے فیصلے اور خطوں کے راز کے ساتھ۔ قاضی نے آہستہ سے کہا، ہر بند صندوق میں قید کہانی نہیں ہوتی، کچھ کہانیاں تاریخ کے ریشوں میں الجھی رہتی ہے، مگر جب وہ کھلتی ہے تو صدیوں کے سچ زندہ ہو جاتے ہیں۔ عدالت خاموش تھی مگر اس کی ہوا میں ایک نیا ارتعاش پیدا ہو چکا تھا۔ ایک اور کہانی نے دروازے پر دستک دی تھی، صندوق جس کے اندر کی تہوں میں محبت، دھوکہ، انتظار اور انصاف کی نئی داستان چھپی تھی۔ کمرے کے بیچ میز پر رکھا تھا۔ صندوق کھلنے کا لمحہ
काजी अब्दुल हक ने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन रुक गया। ये संदूक किसी अदालत का नहीं, ये किसी मोहब्बत, किसी औरत, किसी माँ का राज है, और उसे खोलने से पहले हमें सिर्फ सबूत नहीं, एक इज्जत भी चाहिए। नाइला की बेटी शहनाज ने आहिस्ता से एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, यह एक मासूम पर अज़्म बच्ची की गवाही थी, जिसने कभी अदालत को देखा तक नहीं था, मगर आज खुद अदालत की चीख बन रही थी। संदूक खोला गया, राज ने आंखें खोल दी। फैजान ने आहिस्तगी से ताला खोला और संदूक का ढकना उठाया। अंदर से एक हल्की सी मोहब्बत की खुशबू आई। पुरानी चिट्ठियों के लिफाफे, एक सफ़ेद दुपट्टा, कुछ नीम सोख्ता तस्वीरें और एक नामुकम्मल तहरीर। नाइला की तस्वीर थी, आंखों में चांद जैसी चमक, मगर पस मंज़र में एक खौफ का साया। जवान औरत ने एक तस्वीर उठाकर कहा, ये वो दिन था जब ज़ैनुल आबिदीन और मेरी माँ ने वादा किया था कि वो दुनिया के खिलाफ एक दूसरे का साथ देंगे, लेकिन सिराजुद्दीन ने ज़ैन को जालिम और माँ को गुनाहगार बना दिया। काजी ने तस्वीर के जाविये को गौर से देखा और आंखें सिकुड़ गईं। वो तहरीर जो कभी मुकम्मल न हुई तहरीर के टुकड़े पर लिखा था, ज़ैन, अगर ये ख़त तुम तक पहुँचे तो जान लो कि मैंने हार नहीं मानी। मेरा वजूद मेरा नहीं रहा, मगर मेरा दिल अब भी तुम्हारी। तहरीर यहीं पर अधूरी थी। तहरीर पर ज़ख्मों जैसे निशान थे। काजी ने आहिस्ता से कहा, ये तहरीर कभी अधूरी नहीं रही, इसे किसी ने अधूरा कर दिया। अदालत मोहब्बत, कानून की दीवारों के पार। काजी ने अदालत को देखते हुए कहा, हमने अब तक रूहों, खून, इंसाफ और जुर्म की बात की, मगर आज इस अदालत में मोहब्बत का जुर्म सुनाया जा रहा है। सवाल ये नहीं कि नाइला गुनाहगार थी, सवाल ये है कि क्या मोहब्बत की कीमत सज़ा है, और अगर है तो क्या वो सज़ा आने वाली नस्लें भी भुगतेंगी? शहनाज के चेहरे पर उम्मीद की चमक उभरी। पाजी का सवाल। अदालत की रूह लरज़ गई। काजी अब्दुल हक ने कलाई पर बंधी घड़ी एक तरफ रखी और अदालत से मुखातिब हुआ। आज का मुकद्दमा ये है, क्या एक मोहब्बत को जुर्म कहकर दफन किया जा सकता है? क्या नाइला और ज़ैन को दरमियान मोहब्बत एक हक था, या वो हर कैद से बाहर था? और क्या शहनाज पर जुल्म हुआ, या वो खुद इस जुल्म की जीत बन सकती है? हर कोई खामोश था। ये अदालत अब लफ्जी नहीं, एहसासाती बन चुकी थी। एक नया किरदार, अदालत का नया गवाह। अचानक दरवाज़ा खोला गया। दरबान घबराते हुए बोला, हुजूर, एक बुजुर्ग आए हैं, कहते हैं वो नाइला और ज़ैन दोनों को जानते थे। उनके पास कोई ऐसा सबूत है जो कभी सामने नहीं आया। काजी की निगाह में गहरी तब्दीली आई। अंदर लाओ, शायद आज मोहब्बत का फैसला उसका दोस्त करेगा, परछाई नहीं। कमरे में एक नहीफ पर नम आँखों वाला बुजुर्ग दाखिल हुआ। वो ज़ैनुल आबिदीन की वक्त का था, हाथ में एक पुराना चांदी का लॉकेट लिए हुए, और उसने कांती आवाज़ में कहा, मोहब्बत ने कभी कत्ल नहीं किया, उसे हमेशा कत्ल किया गया है। जारी रहेगा अगले हिस्से में। लॉकेट का राज क्या है? ज़ैन और नाइला की मोहब्बत कैसे बर्बाद हुई? क्या शहनाज को इस अदालत से शनाख्त मिलेगी? और क्या काजी अब्दुल हक मोहब्बत के केस में भी इंसाफ कर पाएंगे, या वो खुद इस अदल के कैदी हो जाएंगे? परछाइयों का मुकद्दमा, हिस्सा सोम, जल्द आएगा। अदालत की फ़ज़ा साकित थी। हर आँख आने वाले बुजुर्ग पर जमी हुई थी। वो जैसे वक्त की किताब का एक पुराना वरक़ थे, थके, बोझल, मगर सच्चाई से भरे। वो आहिस्ता चलते हुए अदालत के बीच जा खड़े हुए। काजी अब्दुल हक ने इज्जत से उठकर कहा, आपका नाम और इस केस से क्या ताल्लुक है? बुजुर्ग ने लर्ज़ती आवाज़ में कहा, मेरा नाम राज़े हयात खान है। मैंने नाइला को बचपन से देखा और ज़ैनुल आबिदीन के साथ उसकी मोहब्बत को परवान चढ़ते हुए। चांदी का लॉकेट, दास्तान का राज बंद था। राज़े हयात खान ने चांदी का छोटा सा लॉकेट उठाया, जिसकी शक्ल दिल की तरह थी, मगर उस पर एक खुफिया नक्श बना था। 2 सितारे एक चांद के साए में। ये लॉकेट ज़ैनुल आबिदीन ने नाइला को दिया था, जब वो अदालत लगी भी नहीं थी और ज़माना उनकी मोहब्बत से बेखबर था। नाइला ने कहा था, ये लॉकेट मुझे याद दिलाएगा कि मोहब्बत जुर्म नहीं, भले दुनिया गलती करती रहे। नाइला की बेटी शहनाज ने एक कदम आगे बढ़कर लॉकेट को देखा, जैसे वो पहली मर्तबा अपनी माँ की आवाज़ को छू रही हो। एक तहरीर जो अदालत से पहले लिखी गई थी,
बुजुर्ग ने लॉकेट खोला। उसके अंदर एक पर्ची छुपी हुई थी जिस पर लिखा था, नायला, अगर तुम ये पढ़ रही हो बात समझो, जो मोहब्बत मैंने दी वो तुम्हारे वजूद में चलती रहेगी, किसी अदालत में नहीं, बस इस बेटी में जिसे दुनिया कभी कबूल नहीं करेगी। ज़ैनुल आबिदीन। शहनाज के आंसू थम न सके। वो माँ के दुपट्टे में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। वो रोना किसी जुर्म का नहीं, इसी सबूत का था, एक ऐसी गवाही जो इंसानों ने कभी नहीं मानी। काजी का फैसला। अदालत खामोश हो गई। काजी अब्दुल हक ने कुर्सी पर बैठकर अक्षरों की दुनिया से आगे रूह की सच्चाई तक रसाई हासिल की। उसने हथौड़ा नहीं उठाया, इस बार उसने अपना दिल उठाया। आज अदालत ऐलान करती है, नायला और ज़ैनुल आबिदीन का रिश्ता जुर्म नहीं था। मोहब्बत को कानून की किताब में सज़ा देना सबसे बड़ा जुल्म था। शहनाज, तुम्हारी विरासत कोई समाजी थप्पड़ नहीं, तुम मोहब्बत की बेटी हो, सच की गवाह हो और इस अदालत की इज्जत हो। अदालत के अंदर रोशनी किसी नई सहर की तरह भर गई, मगर सच्चाई का कोई अंजाम नहीं। काजी ने बड़े वक़ार से कहा, सच्चाइयों के मुकद्दमों का कोई इख्तिताम नहीं होता, हर नस्ल में वो एक नई अदालत पाती है। आज मैं हुक्म देता हूँ, ना अब कोई नायला बेनाम होगी, ना कोई शहनाज परछाइयों में जिएगी, और ना कोई अदालत इंसान से बड़ी बनेगी अगर वो इंसाफ से छोटी हो। बुजुर्ग ने काजी की तरफ देखा, आंखों में इत्मीनान था। आज मोहब्बत ने जीत ली काजी साहब, और जब मोहब्बत जीतती है तो सिर्फ सज़ा नहीं, वक्त भी आज़ाद हो जाता है। अदालत का फैसला हो चुका था, मगर फैसलों के बाद की ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती। पर्दे उठ तो गए, मगर नए सवाल अब भी फ़ज़ा में तीर रहे थे। शहनाज और उसकी माँ अदालत से निकलकर बाहर आईं। रोशनी उन पर पड़ी, मगर आंखों में अब भी एक अनजाने सफ़र की थकन थी। अदालत के बाहर नई हकीकत शहर के लोग जमा थे। कुछ चेहरों पर सवाल थे, कुछ पर हैरानी और कुछ पर वही पुराने जख्म भर देने वाली खामोशी। एक औरत आगे बढ़ी। यही है वो लड़की जिसकी माँ गुनाह के साए में थी। शहनाज ने अपनी माँ का हाथ मजबूती से थाम लिया। उसके सामने अब कोई जज नहीं था, बस दुनिया की अदालत थी। माँ ने झुककर बेटी से कहा, सच अदालत में जीत गया है, मगर बेटी, दुनिया में इंसाफ जीतने के बाद भी एक लामतनाही सफ़र बाकी रहता है। अब तुम्हें अपने सच को दुनिया तक ले जाना होगा, और कुछ लोग कभी नहीं समझेंगे। शहनाज चुप रही, मगर उसके कदम ज़मीन पर मजबूती से जुड़ गए। काजी अब्दुल हक आईने के सामने। उस दिन अदालत के बाद काजी अपने ज़ाती हुजरे में तन्हा बैठा था। वो अपने फैसलों की किताब सामने रखे था, जिस पर एक नई सतर लिखी थी, इंसाफ सिर्फ जुर्म के पीछे नहीं, दिल के पीछे भी होना चाहिए। फैज़ान ने आकर आहिस्ता से कहा, हुजूर, शहर वाले कहते हैं आपने अदालत की रवायात बदल दी। कुछ शक में है, कुछ नाराज, और कुछ आपको काजी नहीं, रूहों का मरहम कहते हैं। काजी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या तुम जानते हो फैज़ान, एक वक्त था जब मैं खुद को सिर्फ कानून का आदमी समझता था, लेकिन आज मैं समझ पाया हूं कि जब रूह पुकारे तो कानून भी सामने आकर खामोश हो जाता है। फैज़ान ने अदब से पूछा, क्या आज के बाद आप अदालत में बैठना जारी रखेंगे? काजी ने जवाब नहीं दिया, मगर उसकी नज़र दीवार पर टंगी कदीम अदालत की तस्वीर पर जा ठहरी। एक नया मुकद्दमा, एक नया आगाज। उस रोज़ शाम गए। अदालत के दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। दरबान आकर अर्ज़ गुजार हुआ, हुजूर, एक आदमी आया है, कहता है कि उसने उन सच्चाइयों के दरमियान अपनी सच्चाई खो दी है और अब वो अपना मुकद्दमा अदालत में रखना चाहता है। काजी ने आंखें उठाकर देखा। वो जानता था कि सच के सफ़र का एंड नहीं होता। बिठाओ उसे, अदालत अब भी खुली है और इंसाफ सिर्फ फैसलों से नहीं, संजीदगी से भी आता है। अदालत में एक नौजवान दाखिल हुआ। चेहरा बिखरा हुआ, मगर आंखों में तलातुम था। काजी साहब, मैं ना मकतूल हूँ ना जालिम, बस मैं वो इंसान हूँ जो सच के बीच अपना रास्ता भूलता जा रहा हूँ। क्या अदालत मुझे बता सकती है कि मैं कौन हूँ? काजी अब्दुल हक ने चश्मे तसव्वुर से उसे देखा और आहिस्ता से बोला, ये अदालत अब भी चलती है, मगर इस बार मुकद्दमा तुम खुद पर लड़ोगे। सच कभी बाहर नहीं, अंदर होता है।
دنیا کے مقدمے ختم ہو سکتے ہیں لیکن خود کے خلاف مقدمہ کبھی اختتام نہیں پاتا، اور اس بار عدالت کی دیواریں نہیں، اندر کا ضمیر ہی جج تھا۔ قاضی عبدالحق زندگی بھر دوسروں کے فیصلے سناتے رہے، مگر آج ان کے سامنے ایسا مقدمہ آ گیا تھا جس میں مدعی اور مدعا علیہ دونوں ایک ہی انسان تھے۔ نوجوان کی عرضی عدالت کی سوگوار فضا میں وہ نوجوان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ خون تھا نہ آنسو، بس ایسی سچائی تھی جو اس کے اپنے اندر مٹی ہو رہی تھی۔ قاضی صاحب، مجھے نہ کوئی قتل یاد آتا ہے نہ کوئی محبت کی داستان، میں بس خود کو کھو چکا ہوں، اور دنیا کے شور میں میری آواز، میری اصل ہی دب گئی ہے۔ قاضی نے اپنی لاٹھی ایک طرف رکھی اور کہا، کیا تمہیں پتا ہے تم کون ہو، یا تم خود کو دوسروں کی آنکھوں سے دیکھنا سیکھ چکے ہو؟ نوجوان نے نگاہ اوپر اٹھائی، اور وہ سوال جیسے خود اس کی روح کو چیر گیا ہو۔ یہی تو جاننا چاہتا ہوں حضور، میں کون ہوں اگر دنیا کا دیا ہر نام مصنوعی ہے؟ عدالت کا نیا دستور، قاضی نے خاموشی سے کہا، یہ مقدمہ اب باہر نہیں چلایا جا سکتا، تمہیں خود سے وہ سوال کرنے ہوں گے جو تم دوسروں سے کرنا چاہتے رہے ہو۔ فیضان نے حیرت سے پوچھا، تو حضور کیا آج عدالت بند رہے گی؟ قاضی نے مسکرا کر جواب دیا، آج عدالت کا دروازہ باہر سے نہیں دل کے اندر ہے۔ یہاں کوئی وکیل نہیں، بس سوچ کا گواہ اور انسان، خود اپنا قاضی۔ نوجوان کا خود سے مکالمہ۔ نوجوان نے عدالت کے بیچ کھڑے ہو کر زمین کی طرف دیکھا اور بولا، میں نے زندگی گزاری دوسروں کی امیدوں میں۔ ماں چاہتی تھی میں ڈاکٹر بنوں، باپ چاہتا تھا میں کاروباری بنوں، دوستوں کی دوستی نے مجھے خوشی کے نام پر دائرے میں رکھا اور دشمنی نے دکھ کے نام پر کھائیوں میں دھکیلا۔ میں نے کبھی خود سے نہیں پوچھا میں کون سا انسان بننا چاہتا ہوں، اور اب میں دنیا کو دیکھ کر تھک چکا ہوں۔ میرا سفر میرے اپنے اندر ہے حضور۔ عدالت میں گونگی ہوا تھی، جیسے ہر شخص نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ہو۔ قاضی کا فیصلہ، ایک نیا قانون۔ قاضی عبدالحق نے اٹھ کر کہا، آج یہ عدالت سناتی ہے، انسان کی سب سے بڑی گمشدگی خود سے دوری ہے، اور سب سے مشکل مقدمہ وہ ہے جہاں تم خود اپنے قاتل، اپنے گواہ اور اپنے ہی جج ہوتے ہو۔ نوجوان نے آہستگی سے سر اٹھایا، تو کیا میں جیت سکتا ہوں حضور؟ قاضی نے شفقت سے کہا، ہاں، جب تم نے خود سے سوال کیا تو تم جیت چکے، کیونکہ سچ کا پہلا قدم ہے اپنی کمزوری کو قبول کرنا۔ آگے کا سفر تمہارا ہے، مگر یاد رکھو اپنی سچائی سے لڑتا ہے وہ کبھی ہارتا نہیں۔ عدالت کا اختتام یا نیا آغاز۔ نوجوان نے عدالت سے باہر جاتے ہوئے آخری بار پلٹ کر کہا، شکریہ حضور، آج میں اپنی زندگی میں پہلی بار خود سے ملنے کے سفر پر نکل رہا ہوں۔ قاضی کی آنکھوں میں ایک نمی تھی، جیسے وہ جان گئے ہو یہی انسانیت کا اصل مقدمہ ہے۔ عدالت کی کرسی خالی رہ گئی، کیونکہ اب ہر انسان اپنی عدالت خود بناؤ گا۔ انصاف، روح، محبت، سچ۔ ہم نے کئی مقدمے دیکھے، لیکن ایک مقدمہ ایسا ہے جو ہر انسان کے اندر دھیرے دھیرے چلتا رہتا ہے۔ عدالت دوبارہ کھلی، مگر اس بار قاضی خاموش تھا۔ صبح کی ہلکی کرن عدالت کے فرش پر پڑی اور دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ فیضان نے پردہ اٹھایا، ایک بوڑھی عورت اندر آئی، ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور آنکھوں میں فتویٰ یا فیصلہ نہیں، سوال تھا۔ قاضی عبدالحق نے ادب سے کہا، بی بی، آپ کا مقدمہ؟ عورت نے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور، میں جرائم کی نہیں اپنے نصیب کی گواہی لائی ہوں۔ میں نے زندگی بھر محنت کی، اولاد کو پڑھایا، شوہر کا گھر سنبھالا، مگر نصیب نے مجھے اکیلا کر دیا۔ میرا سوال ہے، کیا قسمت سے بڑی کوئی غلطی ہے، اور کیا کوئی عدالت قسمت کے خلاف فیصلہ دے سکتی ہے؟ عدالت کی ہوا تھم گئی۔ مقدمہ عام نہیں تھا، یہ انسانیت کے دل کی شکایت تھی۔ قاضی کی خاموشی، مقدر کی عدالت۔ قاضی عبدالحق نے آہستہ سے کہا، یہ عدالت جرم کے فیصلوں کی عادی ہے، مگر آج جو سوال اٹھا ہے اس کا جواب قانون نہیں، دل اور دماغ کا مکالمہ دے گا۔ بوڑھی عورت کی آواز پھٹکنے لگی، حضور، میں خوش ہونا چاہتی تھی، مگر ہر خوشی میرے ہاتھ سے پھسلتی رہی۔ میں بد دعا نہیں مانگتی، بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا قسمت کسی کا گناہ ہوتی ہے؟ کیا انسان اپنی قسمت کے خلاف مقدمہ جیت سکتا ہے؟ گہری خاموشی۔
اور قاضی کے چہرے پر وہ خاموش مکالمہ جھلک پڑا جو انسان خود اپنے اندر لڑتا ہے۔ مقدمے کا پہلا سوال، کیا قسمت اپنا عدل رکھتی ہے؟ قاضی نے سوال کیا، کیا تم نے کبھی قسمت کو ٹٹولا؟ سوال یہ نہیں کہ قسمت نے تم سے کیا چھینا، سوال یہ ہے کہ تم نے اپنے حصے کے خواب سچ کرنے کی کتنی ہمت کی۔ عورت نے نظریں نیچی کی، اس کے چہرے پر یادوں کا میل بیٹھا تھا۔ حضور، میں نے ہر بار نئی صبح پر یقین کیا، مگر ہر شام سائبہ بن کر میرے ہاتھوں سے گر گئی۔ تو کیا یہ میری کمزوری تھی یا قسمت کا فیصلہ؟ قاضی نے پہلی بار گہرا سانس لیا۔ کبھی کبھی قسمت وہ نہیں لاتی جو ہم چاہتے ہیں، مگر جو ہم بنتے ہیں وہ ہماری قسمت سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔ مقدمے کا دوسرا سوال، کیا قسمت عادل ہے؟ عدالت میں ایک نوجوان لڑکا اٹھا جو پچھلے مقدمے کا مدعی تھا۔ حضور، لگتا ہے یہ مقدمہ زندگی جیسا ہی ہے، کچھ لوگوں کو سب کچھ ملتا ہے اور کچھ لوگ کوشش میں بھی اکیلے رہ جاتے ہیں، تو کیا قسمت ناانصافی کی ملکہ ہے؟ قاضی نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا، قسمت ہمیشہ سچ نہیں دیتی، مگر سچائی کو ہمیشہ موقع دیتی ہے۔ جو کوشش کرتا رہے وہ قسمت کا قیدی نہیں، اس کا معمار ہوتا ہے۔ فیصلے کے مندرجات، عدل و نصیب کا ملاپ، آخرکار قاضی عبدالحق نے فیصلہ سنایا۔ آج یہ عدالت فیصلہ نہیں سناتی، یہ دعا کرتی ہے کہ انسان اپنی راہ خود تراشے، کہ نصیب سے پہلے بھی سفر ہے اور نصیب کے بعد بھی۔ قسمت سے لڑنا غلط نہیں، خود سے ہارنا غلط ہے۔ بوڑھی عورت نے آنسوؤں میں بھی مسکراہٹ سجا لی، جیسے اسے پہلی بار سمجھ آیا ہو کہ قسمت کا مقدمہ چلاتے چلاتے انسان خود کو بھلا دیتا ہے۔ عدالت اختتام پر مگر مکالمہ جاری۔ قاضی نے کہا، اس عدالت کا دروازہ بند ہو سکتا ہے، مگر دل کے اندر جو عدالت ہے اس کا مقدمہ ہر صبح نئے سرے سے شروع ہو جاتا ہے۔ فیضان نے آنکھوں میں روشنی لیے کہا، پھر حضور، کیا ہمارے ہر مسئلے کی جڑ خود ہم ہیں؟ قاضی نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید ہم قصوروار بھی ہیں اور قاضی بھی، اور یہ دنیا بس گواہ ہے۔ اب تک قاضی نے دوسروں کے سچ، ذمہ داریوں، محبتوں، دکھوں اور حقیقتوں کا فیصلہ کیا، مگر کیا کبھی کسی نے کہا کہ قاضی پر بھی ایک مقدمہ بنتا ہے؟ قاضی بھی انسان ہوتا ہے، وہ بھی کبھی فیصلہ کرنے میں ڈگمگا سکتا ہے یا شاید اپنے ہی عدل کے نیچے دب سکتا ہے۔ آخری باب اسی حقیقت کو درپیش رکھتا ہے جہاں قاضی عبدالحق خود کٹہرے میں کھڑا ہے۔ عدالت کی کرسی خالی تھی۔ قاضی عبدالحق آج وہاں نہیں بیٹھا تھا، وہ سامنے کھڑا تھا۔ فیضان نے حیرانی سے دیکھا، حضور، آپ مدعی کے کٹہرے میں کیوں کھڑے ہیں؟ قاضی نے دھیمے لہجے میں کہا، کیونکہ میں بھی سوال ہوں، جواب نہیں، میں بھی انسان ہوں، قانون نہیں، اور شاید عدل کے نام پر میں نے کچھ ایسے فیصلے دیے جن کے پیچھے حق تو تھا مگر مکمل کہانی نہیں تھی۔ قاضی کے خلاف خود اس کا بیان۔ قاضی نے اپنی دستار ہاتھ میں لی اور سادگی سے عدالت کے بیچ کہا، میں نے کبھی ایک بے گناہ کی گواہی پر یقین نہیں کیا، کیونکہ میں نے کاغذ کو انسان کی آواز سے بڑا سمجھا تھا۔ میں نے خود کو کبھی کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا، کیونکہ میں سمجھ بیٹھا تھا قاضی کبھی مجرم نہیں ہوتا، مگر آج میں گواہ دیتا ہوں کہ میں بھی اپنی غلطی کا دندہ ہوں۔ فیضان کے چہرے پر حیرت یوں لکھی تھی جیسے قاضی نے اپنی عمر کا سب سے بڑا انکشاف کیا ہو۔ عدالت میں گواہ وہی جنہیں وہ کبھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ اچانک زین العابدین کی روح نمودار ہوئی اور حلیمہ کی فضا پرتی آہٹ نے جنبش لی۔ گائے کی روشنی بھی فضا میں بسی تھی اور نائلہ کے لاکٹ کی چمک پاس رکھی میز پر پڑ رہی تھی۔ سب گواہوں نے آج قاضی کے خلاف گواہی دی۔ عبدالحق، تو سچ سے لڑتا تو نہیں تھا، مگر کبھی سچ کے پورے چہرے کو نہ دیکھ پایا۔ تو کاغذ کے فیصلے دیتا رہا، مگر کاغذ کی بیرونی سیاہی کے نیچے انسان کا اندر نہ پڑ سکا۔ فیصلہ خود پر انصاف۔ قاضی نے خود ہی کہا، آج یہ عدالت فیصلہ سنائے کہ قاضی کا فرض صرف فیصلہ سنانا نہیں بلکہ سچ کی قیمت بھی چکانی ہوتی ہے۔ میں اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہوں، نہ میں کامل تھا، نہ میرا عدل ناقابل خطا، لیکن آج میں فیصلہ کرتا ہوں کہ اگر عدالت انسان کو بدل سکتی ہے تو قاضی کو بھی وہی سزا اور وہی سچ قبول کرنا ہوگا۔ اور پھر پہلی بار
عبدالحق نے سر جھکا کر کہا، میں سچ کا قیدی ہوں اور یہی میری رہائی ہے۔ اختتامی مکالمہ، زندگی کو فیصلہ سونپا گیا۔ عدالت میں روشنی بھر گئی جیسی کبھی پہلے نہ دیکھی گئی تھی۔ نہ کوئی ہتھوڑا بجا، نہ فیصلے کی تختی پر کوئی تحریر۔ فیصلہ بس ایک خاموش اعلان تھا، عدل کبھی مکمل نہیں ہوتا جب تک انصاف خود اپنے آپ سے سوال نہ کرے۔ اور قاضی کیا ہے؟ بس وہ انسان جو سچ سن کر خود بھی بدل جائے تو عدالت زندہ ہو جاتی ہے۔ اختتام، مگر اصل کہانی ابھی آپ کی ہے۔ آپ نے دیکھا روحوں کا انصاف ملا، محبت کی گواہی آزاد ہوئی، انسان نے خود سے سوال کیا اور قاضی نے خود کو مجرم جانا۔ لیکن اب عدالت آپ کے اندر کھل گئی ہے۔ کیا آپ کبھی اپنے آپ پر مقدمہ چلائیں گے؟ کیا آپ کبھی اپنے فیصلوں کے پیچھے جھانک کر دیکھیں گے؟ کیا آپ اپنی عدالت میں وہی سچ سنائیں گے جو دوسروں سے سنتے ہیں؟ اختتام، مگر اصل کہانی ابھی آپ کی ہے۔ آپ نے دیکھا روحوں کا انصاف ملا، محبت کی گواہی آزاد ہوئی، لیکن اب عدالت آپ کے اندر کھل گئی ہے۔ کیا آپ کبھی اپنے آپ پر مقدمہ چلائیں گے؟ کیا آپ کبھی اپنے فیصلوں کے پیچھے جھانک کر دیکھیں گے؟ کیا آپ اپنی عدالت میں وہی سچ سنائیں گے جو دوسروں سے سنتے ہیں؟ کہانی تو ختم ہو گئی، مگر کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ سانس لیتے ہوئے زندگی کے پردوں میں کہیں نہ کہیں نئے سوال بن کر ہمیں دوبارہ پکارتی رہتی ہے۔ قاضی عبدالحق عدالت سے نکل آیا، مگر قضا اور قدر کے درمیان جو مکالمہ چل رہا تھا وہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ عدالت سے باہر ایک نیا سفر قاضی ہولے قدموں سے باہر آیا، عدالت کی سیڑھیوں پر کچھ دیر بیٹھا۔ عدالت سے باہر کی دنیا بھی عدل کی تڑپ میں تھی، لوگ گلیوں میں سچ کی تلاش میں تھے، مگر سچ اب کاغذوں میں نہیں تھا، وہ انسانوں میں جا چھپا تھا۔ قاضی کے ہاتھ میں اب کوئی فیصلہ نامہ نہیں بچا تھا، صرف ایک خاموش دعا تھی، اے اللہ مجھے وہ آنکھ عطا کر جو ہر انسان میں سچ دیکھ سکے، اور وہ دل جو ہر سچ میں انسانیت کو دیکھے۔ اس نے اپنی دستار ٹھیک کی اور عدالت کا دروازہ پیچھے چھوڑ کر چل پڑا۔ فیضان، کاتب کا نیا کام۔ فیضان عدالت کے درمیان کھڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں میں قلم نہیں، پرچہ خالی تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ ہر مقدمہ لکھنے کے لیے نہیں ہوتا، کچھ مقدمے جینے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب اسے کوئی فیصلہ نہیں لکھنا تھا، اب اسے بس زندگی کے اپنے سوالوں کی گواہی دینا تھی۔ شہناز، محبت کی وارث شہناز اپنی ماں کے ساتھ نئی جگہ جا رہی تھی۔ اس کے دل میں نہ کوئی پرانی دشمنی تھی، نہ انصاف کا بوجھ، صرف وہی لاکٹ جو اب چاندی کی چیز نہیں بلکہ ایک وعدہ سا تھا۔ وہ جان گئی تھی محبت جرم نہیں، مگر سچ کو بولنے کے لیے کبھی کبھی اپنا آپ قربان کرنا پڑتا ہے۔ اسے اپنی ماں کی محبت ملی اور قاضی کے فیصلے نے اس کی خاموشی کو آواز دے دی۔ اور آپ، اس کہانی کے اصل وارث، آپ نے قاضی کو دیکھا، مگر کیا آپ نے اپنے اندر کے قاضی کو پہچانا؟ آپ نے روحوں، محبتوں، قسمتوں اور انسانوں کے مقدمے دیکھے، مگر آپ نے کبھی خود پر مقدمہ چلایا؟ زندگی میں بہت سے سوال آئیں گے، کچھ کا جواب عدالت دے گی، کچھ کا جواب وقت، مگر کچھ ایسے ہوں گے جو صرف آپ کا ضمیر دے سکتا ہے۔ نئی داستان کا آغاز۔ عنوان: گواہ ایک تھا، جرم کئی تھے۔ ایک ٹوٹے ہوئے شہر کی ہے جہاں انصاف کی دیواریں کھڑی تو تھی، مگر اندر کی اینٹیں کرپشن سے خالی ہو چکی تھی، اور اس بھاری فضا میں صرف ایک گواہ رہ گیا تھا جو ہر جرم کا خاموش گواہ تھا، مگر کسی عدالت میں اس کا اعتبار نہیں تھا۔ یہ گواہ انسان نہیں تھا، وہ شہر کا دروازہ تھا، اور اس پر وقت کی گرد کے ساتھ وہ کہانیاں تھیں۔ پہلا جرم، گمشدہ وعدہ۔ شہر کے مغربی حصے میں ایک معصوم لڑکی کی آواز ایک دیواروں میں قید ہے، جسے ایک رات خاموشی کے عوض سستے خواب بیچ دیے گئے۔ کوئی نہ دیکھا، کوئی نہ سنا، پر شہر کا دروازہ سب جانتا تھا، کیونکہ وہ رات اسی کے سامنے گزری تھی۔ اگر میں بولوں تو شہر ٹوٹ جائے گا، مگر اگر میں نہ بولوں تو انسانیت مر جائے گی۔ یہ گواہ ہمیشہ سے چپ تھا، لیکن اب سچائی کے بوجھ سے ٹوٹنے لگا ہے۔
दूसरा जुर्म। नाम बदलता मुजरिम। उसी शहर के शुमाल में एक ऐसा शख्स रहता था जो हर जुर्म के बाद नाम और चेहरा बदल लेता था, मगर अखलाक का चेहरा कभी नहीं बदला था। वो जुल्म करता और हर बार अपनी शनाख्त बदलकर फिर जहाज पर सवार हो जाता। किसी ने न पकड़ा न रोका, लेकिन शहर का दरवाज़ा इसको बखूबी पहचानता था, क्योंकि वो हर बार इसी दरवाजे से दाखिल होता था। तीसरा जुर्म। हंसी हुई मौत। शहर के बीच एक और कबाहत छुपी थी, एक ऐसा कारखाना जहां लोग मरते रहे मगर उसे जिंदगी का जरिया कहा जाता। मौत हंसती थी और शहर का दरवाज़ा खामोश रहता था। लेकिन अब ना कोई गवाही छुपी रहेगी, ना कोई जुर्म माफ। एक नया मुकदमा। गवाह की पुकार। ये कहानी एक नए मुकदमे का आगाज है, जिसमें गवाह इंसान नहीं बल्कि वो मंजर है जो हर जुर्म का चश्मदीद गवाह बना रहा। शहर की बेहसी, खामोश दीवारों के पीछे पलते गुनाह, और वो लम्हे जिन्हें किसी ने ना देखा, मगर एक दरवाज़ा सब देखता रहा। और अब पहली बार इसी दरवाजे को बतौर गवाह अदालत में बुलाया गया है। अदालत में गैर मामूली गवाह। अदालत की कुर्सी पर एक सख्त मिजाज जज बैठा था और कमरा हजूम से भरा हुआ था। लोग हैरान थे। हैरानी थी कि आज गवाह कौन है। दरवाजे को अदालत में लाया गया, एक पुराना लोहे का दरवाज़ा जिस पर जंग भी था और वक्त की तहरीरें भी। जज ने तअज्जुब से कहा, ये हमारी अदालत है, तमाशा नहीं। गवाह तो इंसान होते हैं। दरवाजे की गवाही। खामोश मगर गूंजदार दरवाजे की धात पर हाथ फेरते हुए मुद्दई ने कहा, ये वो दरवाज़ा है जो उन घरों के आगे लगा रहा जहां जुर्म, धोखा, सुकूत, अजियत और ज़बरदस्ती सब होते रहे, मगर दुनिया के लिए वो घर हमेशा मुहतरम कहलाते रहे। इसने वो सब कुछ देखा जो हमारी आंखें देखना नहीं चाहती थीं। दरवाज़ा हल्का सा चुड़चुड़ा उठा, जैसे उसकी चुप में कहीं कहीं किस्से और चीखें कैद हों। पहला सवाल, क्या दरवाज़ा झूठ बोल सकता है? जज ने पूछा। तुम इसे गवाह क्यों कहते हो? ये बोल नहीं सकता। मुद्दई ने कहा, बोलना इंसाफ नहीं हुजूर, देखना सच की पहली गवाही है। मेरे पास ये इंसाफ नहीं। पहली गवाही। लड़की का खोया हुआ ख्वाब। दरवाजे की खामोशी में फिजा लरजने लगी, जैसे एक मंजर अदालत में नमूदार हो गया। एक लड़की रात के अंधेरे में घर से भागने की कोशिश कर रही थी, मगर दरवाज़ा बंद था। वो दरवाज़ा बंद करने वाले वही थे जो दिन की रोशनी में शरीफ और मुअज़्ज़िज़ कहलाते थे। लड़की की चीखें सुनी गईं, मगर उसके घर के बाहर के दरवाजे के सिवा किसी ने कुछ नहीं देखा, और आज वो दरवाज़ा गवाही दे रहा था। दूसरी गवाही। सच को खरीदने का जुर्म। इस बार दरवाज़ा एक और चेहरा लाया। एक आदमी पैसे वाली मुस्कुराहट लिए आता है और अंदर से कुछ तय करता है, फिर बाहर आकर कहता है, ये मामला ख़त्म हो चुका है, और याद रहे कोई बात बाहर ना जाए। दरवाज़ा बंद होता है और इंसाफ दरवाजे के अंदर कत्ल हो जाता है। जज की हैरत। अदालत की खामोश हलचल। अदालत का माहौल बदल रहा था। ये कोई आम मुकदमा ना था, ये सच और समाज के बीच पहली खुली जंग थी। जज ने पहली बार सर झुकाया, जैसे उसे एहसास हुआ कि इंसान की बनाई हुई अदालत कभी कभी सच से छोटी हो जाती है। दरवाजे से सवाल, सच कब तक कैद रहेगा? मुद्दई ने कहा, हुजूर, ये दरवाज़ा सिर्फ गवाह नहीं, ये सवाल भी है कि जो सच इंसान की ज़बान से ना बोल सके, वो कब तक दरवाज़ों में कैद रहेंगे? अदालत में कोई ना बोला, लेकिन हर जहन में वो खामोश चीख गूंज रही थी। अदालत अब भी खामोश थी, मगर फ़ज़ा में एक अजीब सा बोझ फैल गया था। दरवाजे ने दो जुर्मों की गवाही दे दी थी, एक छुपी हुई चीख की और एक बिकते हुए सच की। लेकिन अब तीसरी गवाही आने वाली थी, जो सबसे आम थी मगर सबसे ख़तरनाक भी। तीसरी गवाही, वो जुर्म जो सब करते हैं। दरवाज़ा हल्की सी चरचराहट के साथ मज़ीद झुका, और इस खामोशी में एक नया मंजर उभरा। वहाँ कोई कत्ल नहीं था, ना शोर ना चीख, बस एक बाप की आवाज़ थी जो बेटे से कह रहा था, बेटा सच मत बोलना, दुनिया में बहादुरी से ज़्यादा होशियारी काम आती है। जुर्म सच का बेरहमाना कत्ल। ये कोई बड़ा गुनाह नहीं, ये हर रोज़ का मामूल है। हम सच को अपने बच्चों को सिखाते ही नहीं, उसे मुनासिब वक्त तक मुअख्खर कर देते हैं। नज़र बचाकर काम करना सीख लो,
بیٹا، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بعض باتیں چھپانی پڑتی ہیں۔ دروازے نے یہ منظر روز دیکھا۔ اسی دروازے سے گزرتا وہ بیٹا جو کل کسی بڑے عہدے پر بیٹھ کر اسی جھوٹ کو قانون بنا دے گا۔ جج کا دل بوجھل ہو گیا۔ جج نے کہا، یہ جرم تو ہر گھر میں ہوتا ہوگا، ہر باپ اپنے بچوں کو جھوٹ سکھاتا تو نہیں؟ مدعی نے سرد لہجے میں کہا، حضور، یہ جرم خنجر سے نہیں ہوتا، یہ لفظوں سے ہوتا ہے، اور جب اگلی نسل جھوٹ کو حکمت سمجھنے لگتی ہے تو معاشرے کا دل مر جاتا ہے۔ دروازے نے حقیقت پھر دکھا دی، نہ دھوکہ مارا، نہ سچ کو توڑا۔ دروازے کا سوال، حضور، سچ مرے تو قبر کہاں بنتی ہے، اور جھوٹ جیے تو عدالت کہاں جا کر مرتی ہے؟ عدالت کی دیواریں تھر تھرا اٹھی۔ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب کسی قانون کی کتاب میں نہیں تھا۔ عدالت کی الجھن، جرم کس کا ہے؟ جج نے داداگیروں جیسا سخت چہرہ رکھتے ہوئے پوچھا، تو کیا میں ہر والد کو سزا دوں، یا ہر بچے کو مجرم ٹھہراؤں، یا پھر یہ فیصلہ صرف ایک دروازے کی گواہی پر دے دوں؟ عدالت میں خاموشی چھا گئی، لیکن دروازہ اب بھی ساکت کھڑا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، سزا دینے سے سچ زندہ نہیں ہوتا حضور، سزا سچ کے قاتل کو نہیں، سچ کے منکر کو دی جانی چاہیے۔ عدالت کا فیصلہ یا سوال؟ جج نے فیصلہ لکھنے کے لیے قلم اٹھایا، مگر رکا، گہرا سانس لیا اور کہا، آج عدالت چاہتی ہے کہ لوگ خود سے سوال کریں۔ جرم سب نے دیکھا، گواہ صرف ایک تھا، مگر سچ ہر دروازے کے پیچھے مر رہا ہے۔ عدالت کا کمرہ خالی ہو گیا، مگر دروازہ وہی کھڑا رہا، شاید منتظر ہے اگلے مقدمے کا۔ عدالت کی دیواریں اب بھی موجود تھیں، لیکن انصاف کا چہرہ کہیں کھو سا گیا تھا۔ وہ سب دیکھا تھا جو قانون کے سامنے کبھی لایا ہی نہیں گیا۔ اب سوال یہ تھا، کیا جرم انسان کا تھا یا اس نظام کا جس نے جرم کو معمول بنا دیا تھا؟ عدالت میں نئی پیشی، مدعا علیہ، سماجی نظام۔ عدالت میں اس بار نہ کوئی قاتل تھا، نہ دھوکے باز، بلکہ پورا نظام مجرموں کے پٹہرے میں تھا۔ جج نے آواز دی، مدعا علیہ پیش ہو، سماجی نظام کا نام لیا جائے۔ عدالت میں ہوا ہیلی، جیسے ایک نامعلوم قوت عدالت کے بیچ آن کھڑی ہوئی ہو۔ نہ اس کا چہرہ تھا، نہ آواز، پر وجود تھا جو ہر بات میں جھلکتا تھا۔ مدعا علیہ، میں نے تو صرف لوگوں کو سہولت دی، ان کو وہی راستہ دیا جو دنیا دیتی ہے، سچ کو پرانا بتایا، جھوٹ کو ضرورت دکھایا۔ کیا یہ جرم ہے؟ میرے بغیر تو معاشرہ ٹوٹ جائے۔ عدالت میں لوگوں کا شور اٹھا، یہ ایک نظام ہے، اسے کیسے سزا دی جا سکتی ہے؟ یہ تو صدیوں سے چلتا آیا ہے، یہی ہمیں جینے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ لیکن دروازہ خاموش تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ سب بچاؤ کے بہانے ہیں۔ دروازے کی آخری گواہی، دروازے نے ہلکا کمپن پیدا کیا۔ ایک سرد آواز عدالت میں گونجی، نظام ہوتا تب ہے جب انسان خود کو سچائی سے بڑا سمجھ لیتا ہے۔ یہ نظام نہیں، یہ لوگوں کی عقل کی لاش ہے جس پر جھوٹ کا پرچم لہرایا گیا ہے۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ دروازے کی گواہی اب محض منظر نہیں، منظور حقیقت بن چکی تھی۔ فیصلہ فرد کی نہیں، فکر کی سزا۔ جج نے وہ فیصلہ لکھا جو عدالت کی تاریخ میں پہلی بار درج ہوا۔ آج عدالت فیصلہ نہیں سناتی، یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتی ہے، کیونکہ سچ اب عدالت کا نہیں، آپ ہر ایک کا ذاتی انتخاب ہے۔ اگر معاشرہ بدلنا ہو تو دروازہ نہیں، دل کھولنا پڑے گا۔ انصاف وہی سے شروع ہوتا ہے جہاں انسان خود کو نظام سے بڑا نہ سمجھے۔ دروازہ رخصت ہوا، مگر سوال چھوڑ گیا۔ عدالت ختم ہوئی، لوگ چلے گئے، مدعی اور مدعا علیہ رخصت ہو گئے، مگر دروازہ وہی کھڑا رہا۔ کسی دن جب تم خود سے پوچھو سچ کیوں ہارا، تو یاد رکھنا، میں نے کبھی نہیں ہارا، تم نے ہار مانی تھی۔ کہانیاں وہاں ختم نہیں ہوتی جہاں قلم رکتا ہے، وہیں سے ایک نیا آئینہ کھلتا ہے، جس میں اگر آپ دیکھیں تو جواب عدالت میں نہیں، آپ کی اپنی آنکھوں میں قید نظر آتا ہے۔ تمہید یہ دروازوں، عدالتوں یا فیصلوں کی کہانی نہیں، یہ آئینے کی کہانی ہے۔ وہ آئینہ جسے لوگ قسمت سمجھ کر توڑ دیتے ہیں، مگر وہ صرف مقدر نہیں، انسان کی اصل کا گواہ ہوتا ہے۔ یہ آئینہ آپ کے سامنے بھی ہے، میرے سامنے بھی، اور اس پر سوال لکھا ہے، کیا تم وہی ہو جو دنیا سمجھتی ہے، یا وہ جو تم خود بھی سمجھتے نہیں؟ آئینہ
खामोश गवाह। बेरहम सवाल। आईने में जो चेहरा नजर आता है वो सिर्फ चेहरा नहीं होता, वो किरदार का हासिल होता है। इस आईने के सामने कोई झूठ नहीं छुपता, ना ऐसी जबान है, ना कोई जज, ना कोई वकील, बस आप और आपका सच। पहला मंजर, खुद से पहली मुलाकात। आईने ने कहा, तुम किसके लिए जी रहे हो? खुद के लिए या उन सब के लिए जिन्हें तुमने खुश करने की कसम खाई है? क्या कभी आपने खुद को देखा और पाया कि वो शख्स जो दुनिया में हंसता है अंदर से टूटा हुआ है? कभी सोचा कि किसी को मनाने के चक्कर में आपने खुद को कितना भुला दिया? दूसरा मंजर, खामोश अदाएं, अंदर के शोर। आईने ने सवाल किया, तुम्हारी खामोशी क्यों बोलती है? तुम किसी को नहीं कहते, मगर दिल के अंदर एक चीख है जिसे कोई नहीं सुनता, क्योंकि तुम खुद उसे सुनना नहीं चाहते। ये कहानी किसी और की नहीं, ये आपके अपने दिल की तारीख है। तीसरा मंजर, सातवां चेहरा। कई लोग कहते हैं मैं वही हूँ जो नजर आता हूँ, मगर आईना कहता है हर इंसान के 7 चेहरे हैं। एक वो जो दुनिया देखती है, एक वो जो दोस्त देखते हैं, एक वो जो दुश्मन देखता है, एक वो जो माँ देखती है, एक वो जो आईना दिखाता है, और 2 चेहरे, वो जो सिर्फ रूह जानती है। क्या आप अपना चेहरा सामने ला सकते हैं? आज ये आईना सवाल कर रहा है जिसका जवाब कोई अदालत नहीं दे सकती। ये बेंच भी आपका है, कटहरा भी आपका, और फैसला भी आपका। आईने की पहली नज़र में चेहरा साफ दिखाई देता है, लेकिन असल मुश्किल तब पैदा होती है जब आईना पलटकर अंदर का चेहरा दिखाए, और अक्सर हम वो चेहरा देखना नहीं चाहते, क्योंकि वो किसी और का नहीं बल्कि हमारी अपनी हकीकत होती है। आईने की दूसरी सिमत, साए का सामना। आईने से एक रोशनी फूटी, लेकिन वो रोशनी आम ना थी। उसने चेहरा नहीं, रूह की परछाई दिखाई, और परछाई ने कहा, मुझे पहचाना? मैं तुम नहीं हूं, अक्सर तुम मेरा अक्स हो। आपने हैरत से देखा, मैं वो हूं जो तुम दुनिया की नजरों में छुपा कर रखते हो। तुम कहते हो तुम शरीफ हो, मगर मैं जानती हूं तुम्हारी नीयत के अंधेरे। तुम खुद को अच्छा इंसान कहते हो, मगर सिर्फ मैं जानती हूं तुम क्यों अच्छे बने। आईने का ये हिस्सा वो है जो हर रूप के पीछे छुपा रहता है, अपना एक पुराना इनकारशुदा चेहरा। सवाल, क्या तुम अपने साए को कबूल कर सकते हो? आईने ने पूछा। लोग कहते हैं रोशनी अच्छी है, मगर रोशनी का सबूत साया है। क्या तुमने कभी अपने साए का सामना किया, या तुमने बस इसके होने का इनकार किया? खामोशी। किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये सवाल इंसान का अंदर चीरता है। इनकार से कबूलियत तक का सफ़र। रूह के गहरे हिस्से से आवाज़ आई, हर इंसान का एक सियाह कमरा होता है जहाँ वो अपने खौफ, ख्वाहिशें, हसद, कमज़ोरियाँ और पछताओं को बंद करके भूल जाता है। मगर याद रखो, जो छुपा है वो कभी मिटता नहीं। वो तुम्हारे ख्वाबों में, तुम्हारे फैसलों में, तुम्हारी मोहब्बतों में और तुम्हारे गुनाहों में बोलता रहता है। आईने की आवाज़ गूंजी, क्या तुम तैयार हो? सच्चों के बाद अब तुम्हें अपने झूठों से मिलना होगा। आईने की पहली शर्त, सच्चाई की गुंजाइश बनाओ। दुनिया तुम्हें सच्चा कहे तो फायदा नहीं। अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारे लिए कोई जगह शर्मिंदगी और कबूलियत की नहीं। आईना खामोश हुआ, मगर जख्म बोलने लगे। क्या आपने कभी सोचा कि आप अपने अंधे हिस्से को कितनी बार गले लगाते हैं? अगर नहीं, तो गवाह आपके साए है, और वो कभी गलत नहीं होते। और अब सच की राह तारीकी की सरहद पर जा पहुंची है। वही आईना जिसने पहले आपको चेहरा दिखाया, फिर साए की सच्चाई सुनाई, अब आपको ले जा रहा है अंधेरे की अदालत में। ये अदालत बाहर नहीं, यहाँ इंसान अपने दिल के खिलाफ गवाही देता है। अंदर का अंधेरा दुश्मन नहीं, एक सवाल है। आईने ने धीमी रोशनी में कहा, लोग रोशनी को सच समझते हैं, मगर सच जानने के लिए पहले अंधेरे का सामना करना पड़ता है। अंधेरे की अदालत में ना लंबी कुर्सी है, ना जज, बस आपकी अपनी आवाज़ और वो सवाल जो आप खुद से नहीं पूछते। सवाल अव्वल, तुम क्यों डरते हो? आवाज़ ने पूछा, तुम क्यों हर बार सच कहते हुए कांप जाते हो? क्या दुनिया का डर दिल के सच से ज्यादा बड़ा है? खामोशी, ये वो जवाब है जो अक्सर खौफ के नीचे छुपा होता है। सवाल दूम, तुमने कब खुद को छोड़ा? आवाज़ बोली,
کیا تم یاد کر سکتے ہو کس دن تم نے اپنی خواہشوں کو دوسروں کی رائے کے لیے قربان کیا؟ وہ دن جب تم نے اپنے اندر کا سچ دفن کر دیا، ایک لمحے کے لیے دل جیسے بجھنے لگا ہو، کیونکہ وہ دن اکثر یاد نہیں رہتے مگر روح پر نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ عدالت کے گواہ، دل اور عادت دل پیش ہوا۔ میں نے ہمیشہ وہ بتایا اندر سچ تھا، مگر کئی بار تم نے میری آواز کو جھوٹ کے نیچے دبا دیا۔ عادت بھی کھڑی ہوئی، میں نے تمہیں وہ بننے دیا جو دوسروں کو پسند آئے، مگر میں وہ نہیں بن سکی جو تمہیں اندر سے آزاد کرے۔ فیصلہ ابھی نہیں۔ اندھیرے کی عدالت میں فیصلہ جلدی نہیں ملتا۔ یہ جگہ انصاف کے لیے نہیں، بیداری کے لیے ہے۔ آئینے نے کہا، اگر تم نے اپنے اندھیرے کو قبول نہیں کیا تو روشنی کبھی تمہارا گھر نہیں بنے گی۔ انسان اپنے زخموں کو نہیں، اپنی حقیقت کو جیتتا ہے۔ آئینے نے روشنی نہیں دکھائی، اس بار اس نے چھاؤں دکھائی، کیونکہ کچھ سچ صرف چمک سے نہیں، تکلیف سے دکھائی دیتے ہیں۔ اندھیرے کی عدالت اب خاموش کھڑی تھی، مگر دل کے کٹہرے میں گہری لرزش تھی، کیونکہ اب گواہی دل نے دینی تھی۔ دل کی گواہی، میں ہمیشہ تمہارے اندر سچ بولتا رہا، مگر تم نے ہر بار میرا منہ چپ کرا دیا۔ میں نے کہا محبت کرو، تم نے پوچھا لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا معاف کر دو، تم نے کہا خود کو کمزور نہیں دکھا سکتے۔ میں نے کہا سچ بولو، تم نے کہا سچ سے زندگی مشکل ہوتی ہے۔ اور پھر ایک دن تم نے مجھے جھوٹ میں بدل دیا، اور اب تم خود کو سچا کہتے ہو۔ دل خاموش نہیں، دل یہ بتاتا ہے کہ درد کی بنیاد جھوٹ نہیں، خود سے انکار ہے۔ دوسرا چہرہ، وہ جو کبھی دکھایا نہیں جاتا۔ آئینے نے اب ایک اور سچ دکھایا، وہ سچ جو ہم دوسروں سے چھپا کر بھی خود سے نہیں چھپاتے۔ تم وہ نہیں جو نظر آتے ہو، تم وہ جو محسوس کرتے ہو مگر بولنے سے ڈرتے ہو۔ تم مضبوط اس لیے نہیں ہو کہ دنیا تمہیں بہادر کہتی ہے، تم مضبوط اس لیے ہو کہ تم نے کبھی ٹوٹنے کی جگہ نہ دی۔ مگر یاد رکھو، ٹوٹنے کی اجازت نہ دینا دل کو بے حس کر دیتا ہے۔ اندر کا قیدی، ہم خود اپنے جیلر۔ آئینے نے انکشاف کیا، تم نے اپنی خواہشوں کو قید کر رکھا ہے کیونکہ تمہیں وقت سے ڈر لگتا ہے۔ تم نے اپنے اندر کے خوابوں کو زنجیر میں باندھ رکھا ہے کیونکہ تمہیں دنیا کے ٹھٹھوں کا خوف ہے۔ مگر اصل قید وہ نہیں جو دوسروں نے بنائی، اصل قید وہ ہے جو تم نے اپنے اندر بنائی ہے۔ آئینہ بولا، تم اپنے اندر کے قیدی ہو، اور قیدی کو سزا دینے سے پہلے اس کی زنجیر کھولنی پڑتی ہے۔ آئینے کا اعلان، فیصلہ تم کرو گے۔ آئینے نے کہا، نہ میں روشنی ہوں نہ اندھیرا، نہ میں تمہارا ساتھی نہ دشمن، میں صرف وہ ہوں جو تمہارے اندر کے سچ کو واپس تمہیں دکھاتا ہوں۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، سچائی کے ساتھ زندہ رہو یا خاموشی کے ساتھ مر جاؤ۔ عدالت ختم نہیں ہوئی، فیصلہ نہیں آیا، کیونکہ فیصلہ تم ہو۔ کئی بار ہم عدالت میں کھڑے ہو کر دوسروں کے فیصلوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مگر سب سے بھاری فیصلہ وہ ہے جو ہم اپنے اوپر کرتے ہیں۔ آج آئینہ اپنا آخری سوال لے کر آیا ہے، وہ سوال جو ہر انسان کی زندگی کا اصل موڑ ہے، ایک لمحہ جس پر زندگی بدل بھی سکتی ہے یا ویسے ہی رک بھی سکتی ہے۔ آئینہ، آخری سوال آئینے نے آپ کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہ خاموشی تھی نہ طنز، بس ایک سادہ سا سوال تھا، کیا تم اپنے ہونے کی اجازت خود کو دیتے ہو؟ نہ دنیا کی میری، نہ رشتوں کی، نہ مذہب، نہ سیاست، نہ روایات، نہ کردار کے نقاب۔ یہ سوال صرف تمہاری روح سے متعلق ہے، تمہاری اصل قید اب تک نظر انداز کی ہوئی۔ آئینہ پھر بولا، تم نے دوسروں سے ہار مان لی، تم نے وقت سے ہار مانی، تم نے قسمت کے آگے ہاتھ کھڑے کیے، مگر تم نے کبھی خود سے جیتنے کی کوشش نہیں کی۔ تم اپنی قید کے خالق ہو اور اپنی آزادی کے بھی۔ آئینہ سچ بول رہا تھا، کیونکہ سچ کبھی اچھا نہیں لگتا، لیکن وہی حقیقت ہے آزادی کا دروازہ کھولتی ہے۔ آزادی کا ایک لمحہ جب سب بدل جاتا ہے، زندگی بدلنے میں سال لگتے ہیں، یا شاید صرف ایک لمحہ جس میں آپ خود کو قبول کر لیں۔ میں ہوں جو ہوں، اپنی کمزوری کے ساتھ، اپنے خوف کے ساتھ، اپنی حقیقت کے ساتھ، اور یہ سب میرا سچ ہے، نہ میں اسے چھپاؤں گا نہ چھوڑوں گا۔ یہ لمحہ ہے آئینے کی قید سے نکلنے کا، آئینے کا فیصلہ۔
چھپنا چھوڑ دو، آئینے نے اپنی آخری بات کہی۔ خود کو چھپانا چھوڑ دو، کیونکہ تم صرف وہ نہیں ہو جو دنیا دیکھتی ہے، تم وہ بھی ہو جو اندر چھپ چھپا کر رکھتا ہے مگر اب زندہ ہونا چاہتا ہے۔ آئینہ غائب ہو گیا، مگر اس کا سوال باقی رہا، کیا تم آزاد ہو یا تم اب بھی اپنے اندر قید ہو؟ آئینے نے تمہیں تمہارے اندر کا سچ دکھایا، پر سفر ابھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ آئینہ صرف سچ دکھاتا ہے، فیصلے نہیں سناتا۔ اب اس کہانی کا اگلا باب کھلتا ہے، زندگی کی عدالت۔ یہاں کوئی قاضی نہیں، کیونکہ اب وقت خود جج ہے اور یادیں گواہ۔ عدالت وقت، سب سے عظیم کمرہ انصاف۔ یہ عدالت نہ زمین پر ہے نہ آسمان میں، یہ دل اور لمحوں کے بیچ خاموش چلتی رہتی ہے۔ وقت ایک کرسی پر بیٹھا ہے، اس کی آنکھوں میں نہ ہمدردی ہے نہ غصہ، صرف حقیقت کی بے رحم ٹھنڈک۔ اور اس عدالت میں ہر انسان کسی نہ کسی دن کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے۔ جج وقت فیصلہ سنانے سے پہلے سوال کرتا ہے، وہ پوچھتا ہے، تم نے اپنے وقت کا کیا کیا؟ اپنے دن کس بات میں جیتے؟ تم نے اپنے لیے کیا چھوڑا اور دوسروں کے لیے کیا جمایا؟ یہ وہ سوال ہے جسے کوئی ٹال نہیں سکتا، نہ امیر، نہ عالم، نہ عقل مند، نہ نادان۔ یادوں کی گواہی، تم نے کیسا وزن چھوڑا؟ ایک یاد پیش ہوئی، میں وہ دن ہوں جب تم نے خود کو سچ بولنے سے روکا۔ میں تمہارے اندر بھاری پڑی ہوں، ایک بوجھ جو تم نے کبھی اتارا نہیں۔ ایک اور یاد آئی، میں وہ لمحہ ہوں جب کسی کمزور نے تم سے رحم مانگا تھا، تم نے انکار کیا، اور میں آج تب تمہاری ضمیر میں چپتی ہوں۔ پھر ایک روشن یاد بھی آئی، میں وہ مسکراہٹ ہوں جو تم نے کسی غمگین شخص کو دی۔ وہ ایک چھوٹا سا لمحہ تھا، مگر میں آج تک روشنی کی طرح زندہ ہوں۔ زندگی کا فیصلہ، تم کیا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ وقت نے فیصلہ سنایا، نہ سزا دی نہ انعام، بس ایک سطرہ کہی، تمہاری زندگی کی عدالت میں تمہارے اپنے عمل سارے گواہ ہیں۔ نہ میں فیصلہ دوں گا نہ کوئی جج آئے گا، کیونکہ فیصلہ وہی کرتا ہے جو اپنے وقت کا ایماندار ہو۔ عدالت برخاست، مگر سوال باقی۔ وقت نے کمرہ چھوڑا، یادیں بھی واپس لپٹ گئی، مگر تم رہ گئے اپنے اندر کے فیصلے کے ساتھ، کیونکہ آخر میں زندگی خود کو کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔